أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو آپ کے محلے میں آتا تو 1100 اور 500 600 سے کم نہیں لیتا. ٹولی آتی پوری ہو, دینا ہے تو 101 ڈالو, نہیں تو اس سے کم نہیں لیتے. تو اس کا اپنا اسٹائل ہے. تو کوئی فقیر 8 آنے میں خوش ہوتا ہے, کوئی بھکاری کو 100 روپے دینا پڑتا ہے, کوئی بھکاری گروپ میں آ کے مانگتے ہیں, اسٹیٹس الگ ہوتا ہے تو 500-600 روپے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں نا. تو ہر بھکاری کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو یہ جہیز لینے والی بھکاریوں کا اپنا ایک یونیک انداز ہوتا ہے. تعجب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہی انسان ہے اور اس کے 2 شکلیں کیسی ہو سکتی ہے ایک زندگی کے اندر, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. کہ بیٹی کا مسئلہ ہے جو در در کا بھکاری, اور بیٹے کا مسئلہ ہے تو سینہ تان کے بالکل فقر سے مانگا جا رہا ہے کہ یہ نہیں چلیں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال الرجال قوامون علی النساء. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ عزیز میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم سوشل ایشو پر, ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور وہ عنوان تھا کہ جہیز سے آنے والی لعنتیں. میں سمجھتا ہوں جہیز کیا ہوتا ہے, اس کی تشریح یا اس کا ڈیفینیشن کیسے اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے, یہی شہر کے لوگوں سے زیادہ کوئی اچھا نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے مجھے. تو جہیز کا کیا معنی ہوتا ہے, اس کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا ہے, اس کو کیسے بولا جاتا ہے, اس کو کیسے لیا جاتا ہے, اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اسی لیے بڑا کرتے ہیں پیدا کرنے کے بعد کہ شاید یہ اچھے داموں میں کسی نہ کسی دن ضرور فروخت ہوں گے. مطلب ایک زمانہ آئے گا جب ان کے بدلے میں ایک اچھی موٹی رقمیں ہمیں ملنے والی ہیں, تو لہٰذا ان کی پیدائش پر خوشی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ. حالانکہ اولاد کی پیدائش پر خوشی ہونا چاہیے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, لیکن لڑکوں کی پیدائش پر خاص خوشی شاید اس لیے نظر آتی ہے کہ ان کی ریسیل ویلیو اچھی آئیں گی بعد میں. اور لڑکیوں کے تعلق سے جو پرابلم نظر آتا ہے سب سے بڑا وہ یہی نظر آتا ہے کہ ان کے لیے ڈیفیسٹ لاس برداشت کرنا پڑے گا ایک زمانہ جانے کے بعد. ان کی تربیت, ان کو پالنا, ان کو پوسنا, ان کو بڑھانا, ان کو تعلیم یافتہ کرنا, اور پھر شادی کے وقت, نکاح کے وقت موٹی رقمیں دے کر ان کا گھر بسانا, تو ایک طرح سے لاس لگتا ہے کہ انسان کو. لہٰذا اس سماج میں بہت ساری بار لڑکیوں کے مارنے کی وجہ صرف اور صرف یہ بنتی ہے کہ وہ جہیز کیسے دیں گے, اپنی بچیوں کو لوگ مار دیتے ہیں. تو بہرحال عنوان اپنے بالکل واضح ہے, آپ لوگ اس کو جانتے ہیں. ویسے جہیز کا معنی یہ ہوتا ہے تیاری کرنا کسی چیز کے لیے, جس کے لیے بہت مشہور اور معروف لفظ جو آپ سب اپنے ادا کرتے ہیں وہ ہے تجہیز اور تکفین. مطلب جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو خبر تک پہنچانے کی تیاریاں جو کی جاتی ہے اس کو بھی تجہیز بولا جاتا ہے. جہیز سے ہی لفظ آتا ہے. تجہیز اور تکفین مطلب اس کو تیار کر کے لے جا کر دفنا دینا ہے.
تو جہیز کا معنی ہوتا ہے تیاری کرنا کسی چیز کے لیے، اور قرآن نے بھی بہرحال اس کو اسی معنی میں استعمال کیا. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم لیں، جو اس کا معنی قرآن نے بھی جو جہیز کے معنی میں لیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جب وہ تیاری کر کے نکلے، فلما جہزوا بجہازہم، جب وہ تیاری کر کے نکلے، تو اسی معنی میں بہرحال قرآن نے بھی اس کو لیا کہ تیاری کرنا. اسی سے لفظ جہاز بھی آتا ہے بہت سی بار، ہم تیاری کر کے اس میں جو جانے کی جو ہے کوشش کرتے ہیں. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب نکاح کی باری آتی ہے، نکاح کا معاملہ آتا ہے، تو ہمارے پاس نکاح کا تصور بغیر جہیز کے نہیں ہوتا. یاد رکھیے، مطلب مسلم سماج میں آج نکاح کا کوئی تصور نہیں جب تک جہیز نہ آئے، اور نکاح میں اگر جہیز نہ ہو تو وہ نکاح کو مکمل سمجھا نہیں جاتا ہے، بلکہ نکاح کی جو کنڈیشن اور شرائط شریعت نے بتایا 4، وہ کنڈیشن اگر پورے نہ بھی ہو تو چل جائیں گا، لیکن وہ جہیز کی کنڈیشن اگر پوری نہ ہو اور باقی چاروں کنڈیشن ہی فلفل ہو تو وہ نکاح طے نہیں ہوتے ہیں، ہے نا. 4 کنڈیشن شریعت نے بتائی: ایک ولی کا راضی ہونا، دوسرا ایجاب اور قبول ہونا، تیسرا مہر طے ہونا، اور چوتھا 2 گواہ ہونا. یہ کنڈیشن ہے، شرائط ہے. اس میں سے ایک بھی چیز نکل جائے تو نکاح نہیں ہوتا ہے. کنڈیشن ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس عمل کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے. یہ نکل جائے گا وہ عمل پورا نہیں ہوگا. تو یہ ہے. لیکن ہمارے پاس اگر یہ سب بھی پورے ہو جاتے ہیں لیکن جہیز کی کنڈیشن پوری نہیں ہوتی تو شادی نہیں ہو سکتی، چونکہ بہت لڑکی والے ہیں جو جہیز دینے کو تیار ہے، لہٰذا آپ کی لڑکی ہم ریجیکٹ کرنا پڑے گا ہم کو. جلدی سے آپ سوچیے، فیصلہ کیجیے اور شام تک بتائیے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں، ہے نا. تو گویا وہ جو کنڈیشن شریعت نے بتائی وہ کنڈیشن میں ہم نے ایک کنڈیشن اپنی طرف سے جوڑ دی. اور یاد رکھیے، کبھی کبھار نکاح کی مجلسوں کو اور محفلوں کو دیکھ کر اس کے جو کنڈیشنز ہم نے لاگو کیے، شرائط اور رسومات کو دیکھ کر ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے اللہ ہم پر رحم کرے، ہم نے اسلام کے مقابلے میں ایک پیرلل شریعت لا کے اور ایک کھڑی کر دی شادی کے حد تک. تو کم از کم ہم نے اسلام کے بالمقابل ایک پیرلل شریعت اور ایک لا کے اپنی بنائی ہوئی کھڑی کر دی. نکاح کے حد تک تو کہہ سکتا ہوں، باقی رسومات میں نہیں کہوں گا. لا کر کھڑی کر دی کہ چاہے جس جماعت سے، جس مسلک سے اور جس فرقے سے تعلق ہے وہ تمام باتیں ایک طرف، لیکن جہیز کا کانسیپٹ بالکل پکا اور مضبوط ساروں کے پاس نظر آتا ہے کہ اگر لڑکا ہے تو کچھ مانگا جائے گا اور لڑکی ہے تو مجھے کچھ دینا ہے. یہ بالکل کلیئر اور واضح تصور ہے. اب یہ تصور جو ہے یاد رکھیے، یہ اسلامی تصور نہیں ہے، یہ یقیناً غیر مسلم تہذیبوں سے یہ تصور ہم میں آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تو اسلام کو ماننے والے، پھر یہ تہذیب کا اتنا زبردست اثر ہم نے کیسے لیا کہ آج غیر مسلم ہم کو دیکھ کر تعجب کریں کہ تم تو ہم سے بھی آگے بڑھ گئے اس معاملے کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے اسلام نے جس چیز کو فرض قرار دیا کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے تو وراثت کا حصہ ہو اور لڑکیوں کو وراثت کا حصہ دیا جائے، وہ علم الفرائض اسے کہا جاتا ہے، وہ چیز ہم سے چھوٹ گئی اس لیے کہ نکاح میں اتنا خرچ کر دیا جاتا ہے یا والد اتنا دے دیتا ہے کہ بچی سے کہتا ہے بیٹا وراثت کی امید اور توقع مجھ سے مت رکھنا. سمجھ رہے بات؟ اور جب کسی کی بچی جوان ہو جاتی ہے، کسی کی لڑکی جوان ہو جاتی ہے، تو ان والدین پر، ماں اور باپ پر جب اس کی شادی کا تصور آتا ہے، سوچ آتی ہے، خیال آتا ہے، تو ان کی آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ مطلب جسم پر رونگٹے آ جاتے ہیں کہ اگر شادی کرنا ہے تو شادی سے نہیں ہوتا ہے، لیکن شادی کی سوچ میں جو اصل چیز داخل ہے وہ ہے جہیز اور مال. وہ کہاں سے لائیں گا انسان، وہ سوچ کے اس کے آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ بچی دنیاوی لحاظ سے خوبصورتی کے سارے پیمانوں پہ کھڑی اترتی، بچی تعلیم کے اعتبار سے دنیاوی سارے پیمانوں پہ کھڑی اترتی. تمام صلاحیتیں، فن اور ہنر اس میں جو عورت میں ہونا چاہیے وہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو والدین کو دینا ہے جو اس بچی کے پاس نہیں ہوتا ہے وہ ہے جہیز، جس کے لیے کافی مال درکار ہوتا ہے. تو جب وہ نکاح کے تعلق سے اپنے بچی کا سوچتے ہیں والدین تو ان کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کنڈیشن کیسی پوری کر پائیں گے، باقی سب تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. اندازہ لگائیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نکاح کے معاملے میں ہم چاہے جس مسلک سے اور جس جماعت سے تعلق رکھتے ہو، یہ جو نکاح کی خرافات ہیں اس میں یقیناً ہم سب یکساں اور سب برابر ہیں، اور اس میں زبردست تبدیلی لانے کی ہمیں سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ جب جو چیز کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسان کیا، اگر اس چیز کو ہم خود کنڈیشن ڈال کے مشکل کریں گے تو اللہ رب العزت پھر کیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر اپنا عذاب نازل کرتا ہے مختلف طریقوں سے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جتنی ضرورت کی تھی انسان کی اتنا عام کیا.
ہوا چاہیے انسان کو، سب سے عام چیزیں فری ملتی ہے، پانی چاہیے انسان کو، زمین پہ 71% پایا جاتا ہے نا، تو جو چیز جتنی ضرورت کی اتنی اللہ نے عام کی، اسی طرح نکاح چونکہ انسانی ضرورت ہے اور انسانی سماج کے صحیح راستے پر قائم رہنے کے اور آگے بڑھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو بھی اسلام نے اتنا عام اور اتنا آسان رکھا کہ 4 کنڈیشن جو سب سے ادنا، سب سے غریب، سب سے ہلکا انسان ہی پوری کر سکتا ہے سماج کا، اللہ کے نزدیک نہیں، سماج کے نزدیک جو آدمی ہلکا ہوتا ہے وہ تو اللہ کے نزدیک تو پتہ نہیں، جس کو ہم نے پتہ نہیں ایسا ویسا سمجھا، روز قیامت ہی پتہ چلیں گے اللہ کے پاس کو کیا مقام تھا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو وہ آدمی بھی پوری کر سکتا ہے یہ کنڈیشن کو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ جو چیز آسان تھی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہو۔ ایامہ کہتے ہیں عربی زبان میں ایسے شخص کو جس کا جوڑا نہ ہو، مطلب اگر میل ہے تو فیمیل نہ ہو، مطلب پارٹنر اس کا نہ ہو، تو ایامہ سے مراد ہے کنوارا انسان ہو تو بھی نکاح کر دو، مطلقہ ہو تو بھی نکاح کر دو، طلاق ہو چکی، بیوہ ہے تو بھی نکاح کر دو، مطلب انسان اکیلا نہ رہے، اس کا کوئی نہ کوئی پارٹنر رہے، وہ شادی شدہ رہے، تو کہا نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہو۔ بس ایک چھوٹا سا حکم قرآن نے نازل کیا اور سماج کے سارے مسائل کو جو ہو سکتے تھے، جو آلودگیاں اور جو برائیاں، سب کو دور کر دیا تھا، اس لیے کہ انسان سماج کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں گناہ کے جو 2 سب سے بڑے سبب ہے جن بنیاد پر انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، اس میں سے ایک سبب پیٹ ہے اور دوسرا سبب شرمگاہ ہے۔ 2 جن ریزنز کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ سنس ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلے پیٹ ہے، چوری چکاری جھوٹ سب پیٹ کے لیے ہوتا ہے، پیٹ ہے، اور دوسرا اس سے اوپر ہائر لیول پر جب انسان پیٹ کی آنکھ سے آگے نکل جاتا ہے تو شہوت آتی ہے، تو وہ شرمگاہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ 2 ایسی چیزیں جس کے لیے سب سے زیادہ انسان گناہ کرتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اسلام نے اس مسئلے کو اتنا ہی آسان کیا، کہا کہ نکاح کر دو تم میں جو بے نکاح ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی یاد رکھیے ہمارے نمونہ ہے، لیکن آج ہم نے اپنے نکاحوں کو بڑا تنگ کر دیا، سخت کر دیا، وجہ ہم نے اپنی طرف سے کنڈیشن ڈالی۔ اب وہ رسومات وغیرہ میرا آج کا ٹاپک نہیں، لہٰذا میں اس کو بالکل نہیں چھڑوں گا کہ وہ کس طرح سے ہم نے چھیڑخانی کی شریعت کے بتائے ہوئے احکام میں، لیکن ایک جو بڑی کنڈیشن جو ہم نے ڈال دی جس کے بغیر نکاح کا تصور بھی نہیں ہے، وہ یہ جہیز ہے، یاد رکھیے۔ اور جہیز کے بارے میں ایک بات تو مجھے کہنا ہی پڑے گی اور آپ کو سننا ہی پڑیں گی، وہ بات بالخصوص میری ماں بہنوں کی بات میری سننا ہی پڑے گی، وہ یہ ہے کہ عورتوں پر جتنا ظلم عورتوں نے کیا اتنا ظلم مردوں نے کبھی نہیں کیا، یاد رکھیے۔ عورتوں پر خود عورتوں نے جتنا ظلم کیا اتنا ظلم کبھی مردوں نے عورتوں پر نہیں کیا، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جنس کو اپنے جنس سے محبت ہوتی ہے، ایک جیسے لوگوں کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے، یہ عورتیں ہیں، لیکن یہ معاملہ جو جہیز کا جو معاملہ ہے، ساس اور بہو کے جو رشتے کا معاملہ ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت ہی سب سے زیادہ ظلم دوسری عورت پر کرتی ہے۔ یہ جہیز کی رسومات کو لاکھ تقریریں دینے کے بعد بھی یہ سسٹم کیوں ختم نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مرد تو جوش سے اڑ جاتا ہے، جوش سے اڑ جاتا ہے کہ اب جہیز نہیں لینے کا انشاءاللہ طے کر لیا میں نے، جاؤ امی رشتہ لے کے جاؤ، ابا رشتہ لے کے جاؤ، رشتہ داروں رشتہ لے کے میرا، اور بول دو میرے کو جہیز نہیں چاہیے۔ رشتہ دار جاتے ہیں، گھر کے مرد بولتے ہیں کہ وہ بچہ بول رہا اب کچھ نہیں لیتا، بچہ بھی کبھی ملا تو بول رہا جس کے پاس رشتہ بھیجے دیکھو میرے کو صحیح بول رہا میں کچھ نہیں ہونا تم سے، وہ خوش ہو جا رہی، لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی اس بچے کی ماں، اس کی دیگر عورتیں رشتہ دار، وہ بولتی ہے ہم کو واقعے میں کچھ نہیں چاہیے، ہم کو واقعے میں کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن وہ جو بڑی بہو تھی نا ہماری، تو ہم نے ایسی نہیں بولے تھے، لیکن ان کے ابا نے پھر بھی 10 تولے دے دیے، لیکن ہم کو انشاءاللہ بالکل نہیں چاہیے، اللہ کا دیا بہت لٹائے 7 پیڑھیاں گزر جاوے تو کم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن وہ دیے تحفہ، تو اب تحفے کو تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہ جو گھر جس میں آپ آئے تھے ہمارے سے ملنے، وہ ان کے ابا کا دیا انہوں نے بڑی بہو کے، لیکن نہیں ہم نے مانگے نہیں تھے بھائی، اللہ گواہ اپنے کو ضرورت ہی نہیں جو چیز کی کیوں مانگنا، نہیں دی انہوں نے، کوئی ایسا وہ مسئلہ نہیں۔ تو یہاں ایک میسج کلیئر ہوتا ہے کہ نوجوان کو کچھ نہیں چاہیے، لیکن ان کی اماں نے ایسا بولا تو اتنا تو کم از کم دینا پڑے گا۔ اور نوجوان ایک مسٹیک، ایک غلطی کرتا ہے، جس غلطی کو میں کہتا ہوں کلر مسٹیک، ایک ایسی غلطی جو جان لیوا ثابت ہوتی ہے، آپ کے لیے نہیں نوجوانوں، آپ کی بیوی کے لیے ثابت ہوتی ہے جان لیوا۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ نوجوان کہتا ہے مجھے جہیز نہیں چاہیے، دہیز نہیں چاہیے، لیکن گھر کی عورتوں کا مزاج اور ذہن نہیں بنتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص، وہ لڑکی بغیر جہیز کے گھر آ جاتی ہے، جب آ جاتی ہے تو اس پہلے دن سے لے کر یا تو ساس کی موت تک یا اس کی موت تک اسے روز کی خودکشی ذہنی ہوتی ہے کہ لوگ تو ایسے ہی بولتے، تمہارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھے کہ چھوٹے کے دے دی،
ہم نے تو ایسے ہی بولے تھے، تمہارے باپ نے جو ہے بال جو ہے دھوپ میں سفید کیا تھا کہ اٹھا کے دے دیا ایسے، اب لوگ تو ایسے ہی بولتے ہیں۔ تو کلر مسٹیک ہوتی ہے، یہ تو لا لیتا ہے، لیکن بیوی روز کی ذہنی موت مرتی ہے، یاد رکھیے، جو اسے تانے دیے جاتے، تشنی کی جاتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عورتوں پر جتنا ظلم عورتوں نے کیا نا، مردوں نے کبھی نہیں کیا۔ مرد کو غصہ آ جائے زیادہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، لیکن اگلی باری فوراً آ جاتا ہے، خوش کر دیتا ہے، بیوی سے بات کر لیتا ہے۔ لیکن وہ عورت جو اس کے ساتھ رہتی ہے، جو اس کی ماں ہے اس لڑکے کی، جو اس کی ساس ہے، وہ روز تانے دے دے کر اس کو روز کی خودکشی ایک موت دیتی ہے، ذہنی موت، یاد رکھیے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ چیز جو تانے ہوتے ہیں نا، یہ سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اتنے کارگر اور اثر انداز ہوتے ہیں کہ لوگوں کی خودکشی کرنے کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو کنٹینیوسلی کوئی ہیمر کرتا، تانے دیتا، تمہارا خاندان ایسا، تم ایسے، تمہارا رنگ ایسا، تمہارا باپ ایسا، تمہارا بھائی ایسا، تمہارے خاندان والوں کو سمجھ نہیں۔ یہ تانے انسان کو روز کی موت دیتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے کہوں گا یہ کلر مسٹیک کبھی مت کرنا کہ خود کی تو اصلاح کر لی لیکن والدین کی نہیں، پھر خاص طور سے گھر میں جو عورتیں ان کی نہیں ہوئی، نتیجتاً اس عورت کو روز کی ایک موت مرنا پڑیں گی جو تمہاری بیوی ہوں گی۔ یہ گھرستی چل نہیں سکتی زیادہ دن۔ تو یہ ایک سوشل ایشو ہے جہیز، یاد رکھیے، یہ ایشو کسی ایک فرد کے تبدیل ہونے سے چینج ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ فرد اپنے آپ کو تبدیل بھی کر دے تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک نوجوان ہوں، میں جہیز نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن سماج اس جرم اور اس گناہ میں ملوث ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں اتنا مالدار نہیں ہوں، تو میرا والد مجھ سے کہتا ہے کہ بیٹا اگر تم جہیز نہیں لو گے تو تمہاری 2 بہنیں کنواری زندگی ایسے ہی مر جائیں گی، کیا کرنا ہے سوچ لو۔ تو اگر میں نہیں بھی لینا چاہتا ہوں تو میں مجبور رہتا ہوں کہ اب لوں۔ سمجھ رہے بات؟ سوشل ایشو ہے، سماجی مسئلہ ہے، سماج کو چینج ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ نہیں بھائی، ہم کو تو اللہ نے دیا تو ہم تو دے سکتے ہیں نا، اللہ نے آپ کو دیا تو وہ موقع نہیں ہے، لیکن دینے کا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ میں آخر میں اسے کنڈیشن رکھوں گا انشاءاللہ۔ داماد کو دینا ہے تو کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ موقع نہیں، شادی نہ شادی سے پہلے، نہ شادی کے دن، نہ شادی کے بعد، وہ موقع نہیں، یاد رکھیے۔ کیا آپ نے شادی سے پہلے بھیج دیا؟ یا تو شادی کے دن لوگوں کو ڈسپلے کر کے دیتے ہیں، یا تو پھر شادی کے بعد ولیمے کے دن جو ایک موٹی رقم ہے ایک چیک دے دیتے ہیں لے جا کے PDC کی، بھائی یہ لے لیجیے 3 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کا چیک، داماد صاحب نے کچھ نہیں لیا تو ایک چیک دے دیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہا ہے بات؟ یہ وہ موقع نہیں آتا۔ تو ہمیں اس رسم کو ختم کرنا ہوگا، بہت سیریس اس کو لینا ہوگا، کیونکہ اس سے آنے والی جو سماج پر لعنتیں اور برائیاں ہیں وہ اتنی زیادہ ہے، یاد رکھیے کہ میں نے کم و بیش 35 ایسی لعنتیں اور برائیاں گنی ہیں جو سماج میں صرف جہیز کی وجہ سے آتی ہے، اس کے لین دین کی وجہ سے آتی ہے، اور اس میں سے اکثر گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، جس میں سودی قرض شامل ہے جو جہیز کے لیے جو والدین لے لیتے ہیں، اس میں لڑکیوں کی موت شامل ہے جو کہ جہیز نہ لانے پر ان کو مار دیا جاتا ہے، اس میں فزیکل ابیوز جس کو نہیں روز کی مارنا شامل ہے جو جہیز کی وجہ سے ہوتی ہے، اس میں ذہنی تانے دے دے کر اس کو روز قتل کرنا شامل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں یاد رکھیں، گناہ کبیرہ ہے، کسی کو تانا دینا بہت بری بات ہے، تو تانا دینا یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ان تمام چیزوں کی؟ وہ ہے جہیز، یاد رکھیے۔ تو ہمیں صرف یہ لیکچر کو سننا نہیں، یاد رکھیے یہ ایک ایسا سماجی مسئلہ ہے، سلگتا ہوا مسئلہ ہے، اس کو مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کے انشاءاللہ العزیز ختم کر دینا ہے۔ چلیے ہم سماج میں کتنا اثر ڈال پائیں گے وہ چھوڑ دیجئے، جتنے لوگ بیٹھے اگر یہ بھی تہیا کر لے اور آپس میں نکاح شروع کر دے تو مسئلہ خود بخود انشاءاللہ العزیز حل ہوتے نظر آئیں گا۔ اور یاد رکھیے لوگوں کا مزاج ہے ان کو مثال چاہیے، مثال کسی عمل کے لیے۔ اگر ہم ایسی مثال کریٹ کرتے ہیں جہیز نہ لینے کی، انشاءاللہ عزیز لوگ ایک کے پیچھے کا آنا شروع ہو جائیں گے اور یہ عمل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کون سا ایسا انسان ہے جو اپنی بیٹی کے نکاح میں 10 لاکھ روپے خرچ کرنا چاہتا ہے جبکہ اس کا دل نہیں آتا، اس کو خود اس کی ضرورت ہے، اس کے بیٹوں کو اس کی ضرورت ہے، یاد رکھیے، اور وراثت کا ایک حصہ ہے جو اس کو اپنی بیٹیوں پر خرچ کرنا پڑتا ہے مجبوراً، یاد رکھیے۔ یہ دوسروں کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یاد رکھیے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھے، یاد رکھیے، اور یہ جو لعنت ہے یاد رکھیے جہیز کی، اس کو نکالنے کی ہمیں بہرحال بہت سخت جو ہے اس سماج سے ضرورت ہے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جہیز کا عام معنی کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہیز سے مراد وہ سامان یا اثاثہ ہے جو ایک خاتون، ایک عورت جو دلہن ہوتی ہے، شادی کی وقت لے کر آتی ہے، جو دولہے کو دیا جاتا ہے، اور عموماً اتنا دیا جاتا ہے کہ لائف ٹائم گزارا ہو ہی جاتا ہے۔ جہیز عمومی معنوں میں وہ سامان اور اثاثہ ہوتا ہے جو شادی کے وقت دلہن کی طرف سے دولہے کو دیا جاتا ہے اور عمومی اعتبار سے زندگی گزر جاتی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب میرے کو تو 10 لاکھ ملے تھے، زندگی کہاں گزری؟ وہ تو جب ہی ختم ہو گئی ولیمے میں بتاتا ہوں کیسی زندگی گزرتی ہے۔ کیونکہ شادی میں جہیز لیا جاتا ہے، مطلب جو آدمی جہیز لیتا ہے تو وہ پھر عید پر عیدی بھی لیتا ہے، جمعہ گیا بھی کراتا ہے،
سال کو سال جو ہے بچوں کی پیدائش پر اور عقیقے بھی کرواتا ہے، گویا وہ اپنی بیوی کو بیوی نہیں بلکہ ATM مشین سمجھ کے لاتا ہے، اور جتنا آؤٹ پٹ ہو، مطلب جتنا زیادہ نکلتا ہو پر ڈے، اس کے حساب سے جو اس جگہ رشتہ کیا جاتا ہے۔ تو بیوی بیوی نہیں بچتی، پھر سسر نہیں دکھتا ہے، وہ روپیوں کے نشان ہوتا ہے، انسان کے بدلے ڈالر کے نشان، روپیوں کے نشان، ین کے نشان، پاؤنڈز کے نشانات دکھتے ہیں کہ کتنا بڑا آ رہا ہے، ڈالر آ رہا ہے سیدھا، مطلب امریکن ریٹرن دکھ رہے تو ڈالر آ رہا ہے سامنے سے، ریال آ رہا ہے نا، درہم آ رہے ہیں، ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بیوی بیوی نہیں بچتی ہے، اور وہ جہیز ایک شروعات ہوتی ہے لیکن ساری زندگی ہوتی ہے۔ پہلی اولاد اس کے گھر میں، نانا ننیال میں ہوں گی، عقیقہ ان کے گھر میں ہوگا، جو مانگیاں ان کے گھر میں ہوں گی، کوئی یہاں رشتہ دار آ جائے وہاں ہوں گی، میری بہن کی شادی ہے تو وہ انہوں نے بھی تحفہ دینا، سونا اور چاندی لا کر۔ تو ساری زندگی وہ ایک شروعات ہوتی ہے لیکن زندگی گزر جاتی ہے۔ تو یہ عمومی معنوں میں جہیز ہوتا ہے کہ نکاح کے وقت دلہن کی طرف سے جو اثاثہ جو سامان دیا جاتا ہے، عموماً لڑکی والے چاہے مانگ کر لے یا بغیر مانگے لے، اس کو جہیز کہا جاتا ہے، عام زبان میں یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں جہیز جیسی کوئی چیز ہمیں قطعاً نظر نہیں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں جہیز جیسی کوئی چیز کی، مطلب شادی کے وقت لڑکی کی طرف سے کچھ دیا جائے، ایسی کوئی مثال، کوئی ایگزامپل ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ پھر میرا یہ سوال اور کوشچن ہے کہ یہ چیز کیوں آج بھی ہم میں باقی ہے؟ کم از کم دوسروں کو چھوڑیے، وہ لوگ جو کتاب و سنت کے دعوے دار ہیں، ہم میں وہ چیز کیوں باقی ہے؟ کیا کتاب و سنت کے ماننے کا صرف اور صرف یہ معنی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو پرفیکٹ پڑھیں، ایک دم مکمل طور سے صحیح پڑھیں؟ کیا یہ معنی ہے کہ ساری زندگی ہماری پرفیکٹ ہو، ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت اور ہمارے سر کے بال سے لے کر ہمارے پیر کے ناخن یہ پرفیکٹ ہو؟ کہ خالی اتنے نماز کے حد تک کہ ہم جو ہے کتاب اور سنت کی پابند ہے اور یہاں بالکل مکمل پرفیکٹنس، باقی معاملات یہ کہ جو ہے بیوی سے جہیز بھی لیا جا رہا ہے، دن رات سے تانے دیے جا رہے ہیں اس نے چونکہ جہیز نہیں لائی۔ تو یاد رکھیے مکمل زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، ہے نا؟ کیا اس میں کہیں آپ کو جہیز کا کوئی تصور نظر آیا؟ چاہے تحفوں کے نام پہ بول کے لیا گیا ہو یا جہیز کی شکل میں کوئی نظر آیا کہ کسی آپ کی زوجہ نے، آپ کی اہلیہ نے جب وہ آئی تو ان کے والدین نے یا انہوں نے کچھ لایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ بتائیے مجھے۔ صحابہ کی ایک کثیر تعداد ہے، 1,50,000 کے قریب، ان کے نکاحوں میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے؟ تابعین کی زندگیاں جن کی تعداد ملینز میں ہو چکی تھی، ان کی زندگی میں کوئی مثال ملتی ہے؟ آپ کو بالکل نہیں ملیں گی ایک بھی مثال۔ پھر ہم جب ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نمونہ ہے، تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ان کو اسوہ نمونہ آئیڈیل ماننے کے بعد یہ چیز بھی ہمارے سماج میں، ہماری زندگی میں شامل ہے کہ ہمارے نکاحوں کو ہم اس طریقے سے کرتے ہیں؟ اور نکاح یاد رکھیے آدھا دین ہے نا؟ نکاح آدھا دین ہے، حدیث میں آتا ہے نکاح آدھا دین ہے، انسان باقی آدھے کی فکر کرے جب نکاح کر لیتا ہے۔ تو مجھے بتائیے، آپ آدھے دین کو غیر شرعی طریقے سے پورا کرنا پسند کریں گے یا شرعی طریقے سے پورا کرنا پسند کریں گے؟ شرعی طریقے سے۔ تو کیا اس شرعی طریقے کے اندر یہ چیز شامل تھی جہیز؟ کیا اس شرعی طریقے میں یہ شامل تھا کہ سسر سے مال و دولت لیا جائے مختلف اوقات میں مختلف رسومات کے نام پر؟ کوئی کنڈیشن ایسی آپ کو ملتی ہے کہ لیا جا سکتا ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ کنڈیشن لگی ہوئی ہے، جہیز سے شروعات ہوتی ہے اور خاتمہ بہرحال کہاں ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو ایسی کوئی بھی شرط، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس کسی انسان نے ایسی جو ہے شرط طے کی جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے تو ایسی شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ ہو۔ جو کنڈیشن کتاب اللہ میں نہیں ہے، اگر کوئی انسان ایسے کنڈیشن لگائے 100 بھی ہو تو مانے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں ایسی کوئی کنڈیشن شرط موجود نہیں کسی عمل کے لیے۔ تو لہٰذا نکاح کے لیے بھی، شادی کے لیے بھی ایسی کوئی شرط مجھے نظر نہیں آتی۔ اب ایک مسئلہ، ایک بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا، جہیز دینا سنت ہے، ایسی باتیں میں نے سنی، جہیز دینا سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ آئیے اس کی وضاحت بھی لے لیتے، کلیریفیکیشن، پھر آگے بڑھتے ہیں کیا کیا لعنتیں آتی ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیوں میں سے واقعے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کو، جو لوگ واقعات بیان کرتے ہیں نا، بیان کرتے ہیں، سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا۔ میرا یہ سوال ہے، کیا نبی اولاد میں ناانصافی کر سکتا ہے؟ تو اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے جہیز دیا تو باقی 3 کو کیوں نہیں دیا؟ ناانصافی ہو جائیں گے نہیں؟ تو آئیے یہ واقعہ ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعے میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کچھ دیا؟ کیا واقعے میں وہ چیز جہیز تھی جس کو آج سنت مانا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے نہیں لیا جا سکتا ہے تو سنت ہے؟ آئیے اس واقعے کو دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے سنن اربع، جامع ترمذی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے سنن نسائی،
ابو داؤد، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ابن ماجہ جو ہے ابن ماجہ اور مسند احمد، 5 کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ واقعے کو جمع کر کے ایک ترتیب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، سیکوینشلی بیان کرتا ہوں واقعہ کیا تھا، کیونکہ الگ الگ روایتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ واقعہ اس طرح سے تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رشتے آئے شادی کے لیے۔ پہلا رشتہ آیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ دوسرا رشتہ آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ تیسرا رشتہ آیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، اور آپ نے اس پر ہاں کہہ دیا، آپ نے اس پر ہاں کہہ دیا۔ جب رشتے کے لیے ہاں کہہ دیا تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو مرتبہ بلایا اور کہا علی تم میرے بیٹی سے شادی کرنے والے ہو، گھر کے اندر کیا ضرورت کا سامان ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے چند تلواروں کے اور ایک زرہ کے، تو سیفٹی کے لیے جنگوں میں جو لڑا جاتا ہے گارڈ زرہ وہ ہے، اور کچھ تلواریں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ مطلب کچھ نہیں تھا آپ کے گھر میں، بس نیچے زمین ہے اور اوپر چھت ڈالی ہوئی پتوں کی، باقی کچھ نہیں، یاد رکھیے۔ تو کہا اب تم نکاح کرنے والے ہو، کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں منگوا کر دی۔ کیسی منگوائی اس کی تفصیلات بھی ہم کو ملتی ہے، دی چیزیں، کتنی چیزیں دی وہ بھی ملتا ہے، وہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا تو کہا میرے پاس ایک زیرہ اور کچھ تلوار ہے، تو آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، وہ زیرہ لے کر آؤ، ہم اس کو فروخت کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس زیرہ کو آپ نے لیا اور اس زیرہ کو فروخت کیا گیا، اور اس زیرہ کی قیمت لگی 480 درہم۔ 480 درہم پر اس کو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے خرید لیا، اور علی سے کہا علی گھر چلو تم کو پیسے دے دیتا ہوں۔ گھر گئے، 480 درہم آپ نے نکال کر ان کو اس زرہ کے بدلے دیے۔ جب 480 دے دیے اور علی بن ابی طالب نے لے لیا تو پھر علی بن ابی طالب سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا اے علی یہ زرہ تم کو میرے طرف سے تحفے میں، کیونکہ اگر ویسی مدد کر دیتے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو شاید اچھا نہیں لگتا، تو زرہ پرچیز کی، ڈیل ہوئی، کیش دے دیا گیا، اور کہا کہ علی زرہ میرے طرف سے تم کو تحفے میں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ نے وہ پیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں کو 2 حصے کی، ایک حصہ علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا ان کے خرچ کے لیے، اور ایک حصے سے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے سفید اونی چادر، ایک پانی کی تھیلی، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، اور مسند احمد میں الفاظ 2 چیزیں اور زیادہ، ایک چکی اور 2 مٹکے دیے، سمجھے، اور ایک روایت میں بچھانے کے لیے بھی کچھ دیا۔ اس طرح سے بات آتی ہے، شاید یہ اوڑھنے کا ہی بچھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، واللہ عالم۔ تو 5 سے 6 چیزیں آپ نے ان سے خریدی اور دے دی۔ تو اگر یہ جہیز ہے تو میں کہتا ہوں اس سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر نوجوان ایسا جہیز دے اور ایسا جہیز لے، کیسا کہ شادی سے پہلے اپنے سسر کے پاس جائے اور کہے سسر جی آپ کی بیٹی کو کیا پسند ہے، چلیے میں دلاتا ہوں، یہ لیجئے پیسے 1-2 لاکھ روپے آپ لے کے آئیے، اور سسر جائے آپ کے پیسوں سے سامان خریدے اور شادی دن آپ کو دے دے۔ اگر یہ جہیز ہے تو اس سے اچھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، دیجئے نا بھائی، لیجئے نا ایسا جہیز، کون منع کرتا ہے؟ اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ جہیز دینا سنت ہے تو وہ کیا ہے کہ داماد نے خود لایا۔ اچھا کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پوچھا اور کیوں دیا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے والد کی کفالت میں تھے۔ ابو طالب کی کفالت میں تھا، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی کفالت میں آ گئے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، وہیں علی کے کفیل بھی ہے، تو آپ دونوں کی ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا ہے۔ مطلب باپ ہونے کے ناطے سارے کام فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو ہوں گے وہ بھی کرنا ہے، اور کفیل کفالت گارڈین ہونے کے ناطے علی بن ابی طالب کے لیے بھی جو کرنا ہے آپ ہی کو کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس کو جہیز مانتے ہیں اور اس کو جہیز بولتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں اس سے افضل کوئی جہیز ہی نہیں ہے نا، کہ داماد رشتہ طے ہونے کے بعد سسر کے ساتھ جائے یا کیش دے کے جائے یا ڈیبٹ کارڈ دے دے کہ پن کوڈ یہ جو استعمال کرنا ہے کر لو اور بھیج دینا بیٹی کے ساتھ۔ اگر اس کو آپ جہیز بولتے ہیں تو بالکل دینا چاہیے بھائی، سب سے افضل جہیز ہے، اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے اور اس سے آسانی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہوا نا کہ حضرت علی سے رشتہ طے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا،
حضرت علی نے ہی زیرہ لایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فروخت کیا، فروخت کر کے حضرت علی کے ساتھ گئے اور اتنا سامان دلایا. یہی تو ہوا. اگر یہ جہیز ہے تو افضل ہے، لیکن ہمارے پاس جہیز یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. یہ تو صرف ہم کیا کرتے ہیں، جہاں ہمارا مقصد ہوتا ہے نا، تو ایسے نکات قرآن حدیث سے نکالتے کہ اللہ رحم کرے. کبھی کبھار مجھے بھی تعجب ہوتا تھا، اتنے بڑے فقیہ بن جاتے ہم کہ جسی کو انتہائی جب اپنا مفاد نکالنا. ایک صاحب نے مجھ سے ایک بار سوال کیا کہ گھر جوائی ہونا کیسا ہے. گھر جوائی، جمائی جو بھی آپ بولتے ہیں، آپ لوگوں کو تو بہرحال زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک، تو گھر جوائی کیا ہوتا ہے، گھر جمائی کیا ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو میں نے کہا بالکل درست نہیں، یہ درست نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ارے آپ غلط بیان کریں، قرآن میں ہے اس کی دلیل. تو میں نے کہا ماشاء اللہ، اب آپ کو بننا ہی چاہیے تو لائیے دلیل دے دیجیے، اب ثابت کر ہی دیجیے. تو کہا موسیٰ علیہ السلام سزر کے پاس رہے نا گھر جمائی. میں کہا سبحان اللہ، کیسے ذہن چلتے ہیں ہمارے، وہ کیا واقعہ ہے اور کہاں لا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک اب دوسری بستی میں پہنچتے ہیں جہاں آپ کا کوئی گھر نہیں ہوتا ہے، فرعونی آپ کے پیچھے، وہاں آپ سے قتل ہوا ہے مصر کے اندر. وہ نکلتے ہیں اور سینا مطلب جو ہے مدین کے اندر پہنچتے ہیں. وہاں ایک شخص ہے جو کہ بوڑھے ہیں، جن کو صرف بیٹیاں ہیں اور وہ بیٹیاں سارا کام کرتی ہیں. وہ ایک تجویز رکھتے ہیں کہ موسیٰ اگر تم چاہو تو میرے بیٹیوں میں سے کسی ایک سے نکاح کر لو اور میرے پاس رہو تاکہ میرے پاس گھر میں کوئی مرد رہے. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا احسان تھا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، وہ بنایا جڑایا بالکل بہترین قسم کا گھر ہے، اور یہ ایک بوجھ جا کے ان کے گھر میں پتھر کیسا ٹک جاتا. وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک کالم کے جیسے لگ گئے اور اس عمارت کو اٹھا دیا. جو کہ ضعیف ایک شخص تھا، صرف بیٹیوں کا ساتھ تھا. ایک نوجوان کی گھر میں ضرورت ہے یا ایک لڑکے کی ضرورت ہے، داماد ایک بیٹے جیسا ہوتا ہے، اس کو رکھ لیا. تو یہ وہ شخص تھا جس نے ایک عمارت کو سپورٹ کر دیا. ہمارے پاس جو گھر جمائی وہ پتھر کیسا ہوتا ہے، جا کے بس بڑھ جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس کا. دونوں میں بہت ڈفرنس ہے میرے بھائی. تو اپنے مفاد کے لیے بڑے واقعات نکال کے لاتے ہیں قرآن حدیث سے، تو جہیز کا بھی نکال کے برابر لاتے ہیں. لیکن اس واقعے کو ختم مت کیجیے. اور اگر یہ جہیز ہے تو میں نے بتا دیا، اس سے افضل تو کوئی جہیز نہیں ہے. ایسا جہیز شاید ہی میں سمجھتا ہوں کسی نے دیا ہو، یا کبھی آپ نے سنا ہو کہ کسی نے ایسا کیا ہو، اگر اس کو آپ بولتے ہیں. بہرحال تو آج ہم دیکھتے ہیں یہ جہیز کی وجہ سے کیا کچھ فتنے اور فساد نہیں ہو رہے ہیں. اب آئیے مسئلہ، کیا داماد غریب ہو تو کیا ہم کچھ دے نہیں سکتے؟ کیا داماد غریب ہو تو کیا ہم دے نہیں سکتے؟ دیکھیے، کسی عام انسان کی مدد کرنے کے مقابلے میں رشتہ دار کی مدد کا ثواب زیادہ ہے. یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہے نا. عام کسی غریب کی، عام کسی محتاج کی، عام کسی مسکین کی، عام کسی مجبور کی، عام کسی ضرورت مند کی مدد کے مقابلے میں کسی رشتہ دار غریب، رشتہ دار محتاج، رشتہ دار مسکین، رشتہ دار ضرورت مند کی مدد زیادہ افضل ہے. اور اگر وہ پڑوسی بھی ہو تو اور زیادہ افضل ہے، چونکہ وہ رشتہ دار بھی ہے، مستحق بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. تو 3 اجر مل جائیں گے. رشتہ دار ہو اور مستحق ہو تو 2 اجر ملیں گے، اور اگر مستحق ہو تو 1 اجر ملے گا. یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے. تو اگر داماد واقع میں اس چیز کا مستحق ہو سکتا ہے غریب ہو، مستحق ہو، اور سسر کچھ دینا چاہ رہا ہے تو ہاں شریعتاً وہ بالکل دے سکتا ہے. اس کی پوری گنجائش ہے. جب دوسروں کی مدد کر سکتا ہے اسے کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل لاجیکل ہے یہ، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ وہ چیز حق سمجھی جا رہی ہے، یا پھر یہ بولا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ کو سمجھتا نہیں کہ میری اتنی غربت ہے تو میری مدد کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیز نہیں ہے جو مانگ کر لی جائیں گی. اگر دے دی جائے تو لی جا سکتی ہے. یہ وہ چیز نہیں جو مانگ کر لی جائے. نہیں بولے فیض بھائی نے تو بول دیا، اب مسئلہ معلوم ہو گیا، میں لے سکتا، میں تو مستحق ہوں. نہیں، یہ چیز بول کے لی نہیں جا سکتی ہے. یہ چیز دے دی جائے تو اس میں لینے میں حرج نہیں ہے. یاد رکھیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، سسر سمجھتا ہے اپنے داماد کو، مدد کرتا ہے دوسروں کی تو اس کی بھی کرے گا، لیکن مانگ کے نہیں لے سکتے، احسان نہیں جتا سکتے. یہ نہیں بول سکتے کہ میں نے تو کچھ نہیں تھا شادی کے ٹائم، تو اب نہیں سمجھ رہا گھر بنتے وقت دینا چاہیے، اب نہیں سمجھ رہا گاڑی میں پیسے کم پڑے تمہارے باپ نے دینا چاہیے. نہیں، یہ احسان نہیں. یاد رکھیے، مطلب آپ کو احسان نہیں کرتے جہیز نہیں لے کر کسی سے یا پیسہ نہیں لے کے شادی کے وقت، بلکہ اگر دے دیں، آپ ضرورت مند ہو، وہ مدد کرے تو کی جا سکتی ہے. لیکن اس پہ علماء کنڈیشن یہ لگاتے ہیں کہ وہ شادی سے پہلے نہیں دیا جائے گا، شادی کے دن نہیں دیا جائے گا، شادی کے بعد نہیں دیا جائے گا، بلکہ جیسے جیسے جس چیز کی ضرورت ہو ویسے ویسے دیا جائے گا. جیسے جیسے جس چیز کی ضرورت ہو ویسے ویسے دیا جائے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کے لیے جو کنڈیشنز جو ہدیے کے لیے لگاتے ہیں، خاص طور سے جو ہے جو کنڈیشن جو فتاوے اس پہ ملتے ہیں وہ یہ پہلی کنڈیشن، خوشی سے دیا جائے. خوشی سے دیا جائے. یہ کون سا بول رہا ہوں میں؟ اگر داماد واقعی میں مستحق اور غریب ہے، جو دیا جائے گا تو کیسے دیا جائے گا؟ خوشی سے دیا جائے. دوسرا، اپنی طاقت کے مطابق دیا جائے. پہلا خوشی سے دیا جائے، دوسرا اپنی
طاقت استطاعت کے مطابق دیا جائے. آج جو کچھ ہو رہا ہے ظلم ہوتا ہے، یاد رکھیے. اس کے پاس نہیں ہے وہ ادھار مانگ کر بھکاری بن جاتا ہے بیچارہ. طاقت کے مطابق دیا جائے، کسی کے دباؤ میں نہ دیا جائے، کسی کے بھی پریشر میں نہیں کہ لوگ کیا بولیں گے. آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں آج جن بتوں کی دنیا میں عبادت ہوتی ہے اور جن بتوں کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، ان بتوں میں سب سے بڑا بت یہی ہے، لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑا بت ہے یہ. اس سے میرا ایک عنوان بھی ہے، لوگ کیا کہیں گے. یہ بت ہے سب سے بڑا جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں آج. کہ گھر ایسا کیوں بنا رہا، لوگ کیا بولیں گے. حج کو کیوں جا رہا، لوگ کیا بولیں گے. اب تک نہیں گیا تو اس لیے چلے جا رہا. روزہ کیوں رکھا، لوگ کیا بولیں گے. کھانا کھا رہا تو روزہ رکھ لیا. ہر چیز لوگ کیا بولیں گے. بہو ایسی کیوں لا آپ نے، لوگ کیا بولیں گے. کلر کا میں نے یہ ایسی لاؤ، لوگ کیا بولیں گے. سب سے بڑا ایشو ہے، سمجھ رہا. تو کسی کے دباؤ میں نہ دیا جائے. چوتھی کنڈیشن، اسے وراثت کا حصہ نہ تسلیم کیا جائے. کہ اگر بیٹی کی مدد کی جا رہی ہے، داماد کی، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وراثت میں تم کو نہیں ملے گا. نہیں، اس کو وراثت کا حصہ نہ سمجھا جائے. اور پانچویں چیز، شادی کے موقع پر نہ دیا جائے، بلکہ جب جیسے ضرورت پڑتی ہے ویسے ویسے اس کو دیا جائے. اور ہو سکے تو کچھ علماء نے لکھا کیش میں دیا ہے تو اچھا ہے، تاکہ وہ جو چیز کی ضرورت ہے کام کر لے. سمجھ رہے بات کو. تو جہیز کا یہ نپا تولا جو معاملہ تھا کہ مانگنا حرام، ٹھیک ہے، نہ مانگ کے اشارتاً مانگنا بھی حرام. اور جو لوگ جہیز مانگتے ہیں، اشارتاً مانگتے ہیں، ان کو میں اپنی زبان میں، کچھ لوگوں کو کبھی کبھی بہت برا لگتا ہے، میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بھکاری ہے، ایک دم جدید دور کے بھکاری ہے. ہر بھکاری کا مانگنے کا اپنا طریقہ اور اسٹائل ہوتا ہے. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جھوٹی موٹی پٹیاں باندھ کے آ جاتا ہے، ہاتھ ہلاتا ہے، بولے ارے بہت مسکین ہے دے دو. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو مسجد کے باہر آتا ہے، ایک دم اسٹڈی کرا ہوا رومال، سفید ٹوپی کی، آپ بولیں گے کون سے سرف سے دھویا، پوچھنا پڑے گا اس سے، کڑک سٹارچ دی ہوئی، کپڑا اتنا سفید، کالی ایک دم چپل پہن کے، سورما وغیرہ لگا کھڑا ہوتا ہے، اور وہ بولتا ہے میں مجبور ہوں، بے سہارا ہوں، بے کس ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو آپ 10 روپے دینے کو شرماتے، اس کے کپڑے دیکھیے گا 10 روپے تو اس کے اسٹیٹس کو سوٹ نہیں کرتے. تو وہ ایک فقیر مانگنے والا بھکاری، اس کا اپنا اسٹائل ہے. ایک بھکاری وہ ہوتا ہے جو آپ کے محلے میں آتا تو 1100 اور 500 600 سے کم نہیں لیتا، ٹولی آتی پوری ہو، دینا ہے تو 101 ڈالو، نہیں تو اس سے کم نہیں لیتے. تو اس کا اپنا اسٹائل ہے. تو کوئی فقیر 8 آنے میں خوش ہوتا ہے، کوئی بھکاری کو 100 روپے دینا پڑتا ہے، کوئی بھکاری گروپ میں آ کے مانگتے ہیں، اسٹیٹس الگ ہوتا ہے تو 500-600 روپے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں نا. تو ہر بھکاری کا اپنا انداز ہوتا ہے. تو یہ جہیز لینے والی بھکاریوں کا اپنا ایک یونیک انداز ہوتا ہے. کبھی اشاروں کی شکل میں، کچھ لوگ ایسے کھانا کھاتے تو کچھ لوگ ایسے کھاتے ہیں، تو کبھی اشاروں کی شکل میں، کبھی جو ہے سیدھے منہ سے بول کر، کبھی جو ہے فہرست بھی دی جاتی، پتہ ہے نا، پوری فہرست دی جاتی، یہ سب ہونا اس میں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. اور ایسی کچھ فہرستیں میں نے بھی دیکھی ہے. اور ایک مرتبہ ایک صاحب نے رشتے کے لیے کیا، اپنے لڑکے کے لیے ایک فہرست بھیج دی. سامنے والوں کو بڑا غصہ آ گیا، بولے کہ یہ حرکت تمہاری، بولے تو تم نے ایسی باتیں تھی، فہرست لکھی ہوئی تھی کہ بیٹے کو یہ چاہیے. انہوں نے اس کی فوٹوز کھینچ دی اور واٹس ایپ کر دی دنیا بھر میں، بدلہ لینے کے لیے ان سے کہ ایسا حرکت کی بول کے. سمجھ رہے آپ. تو فہرست لکھی جا رہی، لسٹ بنائی جاتی. تو یاد رکھیے، میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، نوجوانوں، اللہ رب العزت نے آپ کو، مردوں کو، الرجال قوامون علی النساء کہا کہ مرد جو ہے قوام ہے عورت کے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ تم خرچ کرتے ہو ان کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے. تو مرد قوام اس لیے کہ وہ خرچ کرتا ہے. بہت سی بار والدین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ آج ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے، ہمیں چھوڑ کر چلا گیا. تو میں کیا سوال کرتا ہوں ان سے، شادی میں جہیز دیا تھا؟ تو بولتے ہاں وہ تو لیا تھا، دیا تھا، وہ تو سب چلتا ہے سماج. تو میں نے کہا جب اس نے جہیز دیا تھا، کیش پے کیا تھا، تو پروڈکٹ بھی تو اٹھا کے لے جائیں گی نا. پھر جو خریدا تھا تو خریدا ہوا سامان تو آدمی گھر لے جاتا ہی ہے نا، تو لے کر چلے گئی. اب لیکن ہمارا بیٹا دیکھو نا، اس کی باتوں میں آ گیا تو ظاہر سی بات ہے، انسان لالچی ہے، جدھر سے فائدہ ہو تو ادھر بھاگ جاتا ہے. جب دیکھا باپ کچھ نہیں کہہ سکتا، بیوی نے اتنا لائی تو چلا اس کے ساتھ، کل کا بھی فائدہ سوچ رہا ہے نوجوان. سمجھ رہا. تو قوام تھا مرد. تو قوامی مطلب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو اپنا ہاتھ نیچے کرنے میں شادی کو بڑا مزہ آتا ہے. کیسی تعجب کی بات ہے. ساری زندگی باپ نے کپڑے پہنائے یا پھر کمایا تو اپنے پیسے سے کپڑے پہنا. ساری زندگی باپ کے بستر پہ سویا یا خود کمایا تو خود خرید کے اپنے بستر پہ سویا. ساری زندگی ساری چیزیں اپنے مال سے، یا والد نے خرچ کی، اپنے مال سے کیا. لیکن شادی کے وقت یہ بھکاری ہر چیز دوسروں سے لے کے کرے گا. جوڑا بھی کسی اور کا،
گاڑی بھی کسی اور کی، یا تو پیمنٹ کوئی اور کر رہا ہے اس کی، ٹھیک ہے، کھانا بھی کسی اور کی طرف سے، عزت بھی لیں گا تو اس سے لیں گا، مطلب دنیا بھر کی چیزیں جو ہے بھیک کی شکل میں لی جا رہی. کتنی تعجب کی بات ہے. کیا نوجوانوں کو یہ چیزوں سے غیرت نہیں آتی؟ کیا ہم کو کبھی ہوش نہیں آتا ہے؟ کیا ہماری ماں بہنیں یہ چیز نہیں سوچتی ہے؟ اچھا، ایک امیزنگ تھی، ایک بہت تعجب خیز بات، وہ بھی میں آپ کے سامنے انکشاف کر رہا ہوں، اس بات کو بھی یاد رکھیے. آج جب میں باپ ہوں ایک بیٹی کا، آج جب میں ایک ماں ہوں بیٹی کی، تو میں ساری دنیا کے سامنے رو رہا ہوں کہ بچی میں خوبصورتی ہے، بچی میں ہنر ہے، بچی پڑھی لکھی ہے، لیکن بس رشتے آ رہے نا تو وہ جہیز کی وجہ سے ختم ہو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک دم یہ باپ اور یہ ماں جس کی بیٹی ہے در در کے بھکاریوں کی طرح جو ہے گھوم رہے ہیں کہ کوئی تو وہ دام میں شادی کر لے جو دام ہم دے سکتے، چونکہ ڈیمانڈز بڑے ہائی چل رہے ہیں. گریجویٹ کے 2-3 لاکھ، سمجھ رہے آپ، 2-3 لاکھ. پوسٹ گریجویٹ کے جوڑے کی رقم کیا دی جاتی ہے؟ 5 لاکھ. ڈاکٹر MBBS 10 لاکھ. تو گویا ہر گدھے کی ایک قیمت ہے اور وہ سب بک رہا ہے. ٹھیک ہے، ایوری ڈونکی ہیز اٹس ریٹ، اس پہ وہ دام لگ رہے ہیں. وہ گھوڑے نہیں ہیں، ادھر کے گدھے ہیں اور وہ بک رہے ہیں. تعجب کی بات ہے. 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ، تو وہ بیچارہ در در بھکاریوں سے گھوم رہا ہے کہ کوئی اس قیمت میں مل جائے گدھا جو میرے پاس اویلیبل ہے. نوجوان جو ہے اندازہ لگائی غیرت کہاں مر گئی ہم لوگوں کی، مردوں کی. اب یہی ماں باپ جو بھکاری در در کے بن کے پھر رہے ہیں کہ کوئی میری بچی سے شادی کر لے، اللہ نے فضل کیا اور شادی ہو گئی. اللہ نے فضل کیا اور شادی ہو گئی. اب باری آئی میرے بیٹے کی شادی کی. وہی باپ اور وہی ماں جو در در کے بھکاری بن کے گھوم رہے تھے بیٹی کی شادی کے وقت، اب سینہ تنا ہوا اور ایک دم کنگ کے جیسا راستے میں چل رہے ہیں. لوگ آ رہے ہیں، جناب میری بیٹی کا ریجیکٹ، جناب میری بیٹی بہت کم دے رہے تم، 7.5 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. جناب میری بیٹی کو دیکھ لیجیے، سب کچھ تمہارا صحیح ہے، 15 کی بولی ہے، 15 لاکھ کی لیتے ہوں گے تو وہ کر لیتے. تعجب مجھے یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہی انسان ہے اور اس کے 2 شکلیں کیسی ہو سکتی ہے ایک زندگی کے اندر، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. کہ بیٹی کا مسئلہ ہے تو در در کا بھکاری، اور بیٹے کا مسئلہ ہے تو سینہ تان کے بالکل فقر سے مانگا جا رہا ہے کہ یہ نہیں چلیں گا. تو اللہ کیسے ایسی قوم پر رحم کرے گا جو دو چہرے والی ہوتی ہے نا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے بدترین عذاب 2 چہرے والے لوگوں کو ملیں گا. 2 چہرے والے، کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ، زندگی ایک مرحلے میں کچھ اور ایک مرحلے میں کچھ. جب بیٹی کا مسئلہ ہے تو بھکاری بن کے گھوم رہے ہیں، بیٹے کا مسئلہ سینہ تان کے ریجیکٹ کر رہے ہیں، دام لگ رہے ہیں، بولیاں لگ رہی، فہرست دی جا رہی ہے، ہر وہ کام کروایا جا رہا ہے جو ظلم سے تم گزرے ہو. تو یہ تعجب کی بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہو یہ رہا ہے کہ زندگی ہمارے ٹائر کی ایسی چل رہی ہے، بس جہاں سے شروع ہے پھر وہ نیچے پستا ہے، پھر آتا ہے. مطلب جب میں باپ ہوں ایک بیٹی کا تو میں ظلم سے دبا ہوا ہوں، لیکن جب میں باپ ہوں ایک بیٹے کا تو میں ظلم کر رہا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعجب کی بات. یہ ہو رہا ہے، یہ ریالٹی ہے اندر کی زندگی کی. تو جب تک یہ ویل سے، چکر سے آپ نکلیں گے نہیں نا، یہ سسٹم کو آپ توڑیں گے نہیں تو نہیں چلیں گا. تو یہ تہیا کر لیجئے کہ آج لیا بھی ہے یا لینا بھی پڑا ہوگا یا مجبوراً لے بھی رہے ہیں، کل یہ چکر یہاں نہیں آئے گا، ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ، ختم ہوگا، یہ یہیں ختم ہو جائے. کل یہ گھوم کر چیز وہاں نہیں آئیں گی، یہ سائیکل نہیں بنے گی انشاءاللہ. جو ہوا وہ ختم ہوا، ہم اس کے علاوہ دوسرا سسٹم اڈاپٹ کریں گے. وہ مہر والا سسٹم ہے جس میں دیا جاتا ہے، شادی میں لیا نہیں جاتا ہے. تو یہ مت ہونے دیجیے کہ زندگی کا ایک مرحلہ آپ بھکاری، دوسرے مرحلے میں بیٹے کے باپ ہے تو آپ فخر کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں. اس سسٹم کو ہم کو توڑنا ہوگا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جہیز سے کیا کیا لعنتیں آتی ایک سماج میں، مختصر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. سنجیدگی سے لیجئے. بہت بڑے بڑے جرم ہیں جس کے بارے میں تذکرے اور تبصرے تو ہوتے ہیں، لیکن اس کا سلوشن اور حل نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ حل ہے کہ ہم جہیز جیسی لعنت کو ترک کر دیں. خواتین اور مرد جو ہیں بیٹھے یہ تہیا کر لیں، جو ہوا سو ہوا. اب یہ آگے معاملہ انشاءاللہ اگلی نسل میں ٹرانسفر انشاءاللہ نہیں ہوں گا. آئیے کیا کیا جو ہے لعنت اس سے آتی، کیا کیا نقصانات ہوتے، کیا کیا مسائل ہوتے. آئیے سب سے پہلے اس کا مانگنا حرام ہے. جہیز کا مانگنا حرام ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، تو اگر ایک انسان جہیز لیتا ہے تو ایک حرام کام کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے. یاد رکھیے کہ انسان حرام کام کرتا ہے یا کسی کے حلال مال کو حرام طریقے سے کھانے میں یہ شامل ہے. حلال مال ہے اس نے کمایا، رہے بہت کمایا انہوں نے، اب بچی کی شادی کے ٹائم پہ نکالیں گے پوری کسر ان سے. سمجھ رہا بات. دوسرا چیز، لوگ اشارے میں مانگتے ہیں، سیدھے نہیں مانگتے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اب کسی نے بول دیا ہم کو جہیز نہیں چاہیے،
سامنے والوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا جہیز نہیں چاہیے. کل وہ شادی ہو گئی اور اس کے بعد جو لڑکی کا پھر حال ہوتا ہے نا، ہم نے تو ایسے ہی بول دیے تھے، پہلی بہو کے پاس بھی ایسے ہی بولے تھے، لیکن ان کے ابا بہت ہوشیار و سمجھدار تھے. تمہارے ابا تو بہت ہی بیوقوف نکلے، اشارہ بھی نہیں سمجھے، کنارہ بھی نہیں سمجھے، بولنے کو تو سبھی ایسا بولتے کچھ نہیں چاہیے، تو کیا تم اٹھا کے ایسا دے دیں گے کیا؟ یہ طریقہ ہے کیا؟ یہی سماج میں رہتے کیا؟ یہی سکھا ہے کیا؟ دیکھو آ گئی، اس نے منہ اٹھا کے اس کے باپ کو بولے بس بھیج دیے اس کو، دیکھو آ گئی سینے پہ ہمارے آ کے بیٹھ گئی، فلاں کر دی، آتے وقت کچھ لائی نہیں، بیمار رہتی تو اس پہ ہم خرچہ کر رہے. زندگی بھر مطلب آپ دھوکہ دیتے کسی کو. اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا دینداری کے نام پہ نہیں، ہم کو جہیز نہیں چاہیے، لیکن دل میں آتش فشاں پھٹ رہے ہیں کہ جہیز ہونا اور مال و دولت ہونا. معلوم حالت یہ ہے. تو دوغلا پن، دو چہرے والا مزاج ہوتا ہے. تیسرا ہم دیکھتے ہیں یہ جہیز میں جو ہم پیسہ اور رقم مانگتے ہیں یہ بھیک کی ایک قسم ہے. یاد رکھیے بھیک کی ایک قسم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت ایسا شخص جس کو حاجت نہیں تھی پھر بھی مانگتا پھرتا تھا، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوں گا، چونکہ اس کو حاجت نہیں تھی پھر بھی مانگتا تھا. اور اگر حاجت ہو تو کتنا مانگے اس کی بھی وضاحت ہے. جب کسی کو حاجت ہو، وہ اتنا بھوکا ہو کہ کھانے کو کچھ نہ ہو اور 3 دن گزر جائے، تب وہ مانگے، اتنا مانگے کہ صرف ایک وقت کا کھانا ہو. ایکسٹرا جمع کرنے کی اجازت مانگنے والے کو بھی نہیں ہے. ایکسٹرا جمع کرنے والے کی اجازت تو مانگنے والے کو بھی نہیں ہے. 3 دن بھوکا ہے، اتنا مانگے کہ پیٹ بھر جائے، اس کے بعد نہیں، ایکسٹرا اٹھا کے نہیں رہ سکتا، اتنا اجازت ہے. اس لیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ انشاءاللہ اس کے راستے نکالے. تو یہ بھیک کی ایک قسم ہے. اللہ کے توکل، اللہ پر توکل کے منافی، اس کے اپوزٹ جاتا ہے معاملہ. چوتھی چیز جو ہے مرد خوام ہوتا ہے. اللہ نے کہا وہ خوام ہونے کے مخالف چلا جاتا ہے. پھر خوام ہے، کما کے لانے والا ہے، وہ اس کی مخالف سے چل جاتا ہے، مطلب وہ دینے والا ہے تو وہ لینے والا بن جاتا ہے. پانچویں چیز ہم دیکھتے ہیں نکاح نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جہیز ہے. آج نکاح کیوں نہیں ہو رہے؟ کیوں نہیں ہو رہے بتائیے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جہیز ہے کہ لڑکی ہے، شادی کی عمر ہو چکی ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 4 لڑکیاں، چاروں شادی کی عمر کی ہے، خوبصورت ہے، خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، سب کچھ ہے، کیوں نہیں ہو رہی شادی؟ پھر پوچھیے والدین سے، یا جو والدین یہاں بیٹھے ہیں وہ سوچے اپنے آپ کیوں نہیں ہو رہی شادی. آپ بولتے ہیں وہ جو رقم جو مانگی جا رہی ہے اتنا ڈیمانڈ پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے نا، یہی وجہ. تو شادیاں نہ ہونے کی ایک وجہ ہے. اسی طرح جو ہے لڑکیوں کے بھائی اور والدین کی سوسائڈ کرنے کی ایک وجہ بھی یہ جہیز ہے. کئی لڑکیوں کے بھائی غیرت سے اور کئی والدین سوسائڈ کر لیتے اس لیے کہ ان کی بچیاں نہیں کر سکتی، یا پھر کئی لڑکیوں کی سوسائڈ کرنے کی وجہ یہ جہیز ہے اس لیے کہ جب اپنے والد کو ہر در پر جاتے ہوئے دیکھتی ہے اور ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتی ہے ان کی وجہ سے، تو سوچتی اپنی جان لے لوں گی تو مسئلے کا حل ہی نکل جائیں گا. تو کئی لڑکیوں کے بھائیوں کے، کئی لڑکیوں کے والدین کے اور کئی لڑکیوں کی سوسائڈ کرنے، خودکشی کرنے کی وجہ یہ جہیز کی لعنت ہے. یاد رکھیے. کیا آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ سارا سماج اس میں گناہ گار ہوں گا. یاد رکھیے اگر ایک لڑکی بھی خودکشی کرتی ہے جہیز کی وجہ سے، جیسا ہوتا ہے نا فرض عین اور فرض کفایہ. فرض عین تو انسان کو خود کرنا، فرض کفایہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہ کرے تو گناہ گار سب ہوں گے. تو یہاں امت بھی ساری گناہ گار ہوں گی ایسی نوجوان یا لڑکیوں کی جو اس وجہ سے خودکشی کرتی ہے، یا ایسے والدین. ان کے ساتھ کیا ہوں گا اللہ اور ان کا معاملہ وہ چھوڑ دیجئے، ہمارے کیا ساتھ کیا ہوں گا وہ سوچئے. کہ اس سماج میں اتنا ان کو وہ کیا گیا، کارنر کیا گیا کہ بیچاروں نے خودکشی کر لی شادی نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ جہیز کی رقم نہیں دے پائے. اسی طرح 7ویں چیز بیٹی کے ابارشن کی سب سے بڑی وجہ جہیز ہے. آج بیٹیوں کو مادر رحم میں، ماں کے پیٹ میں کیوں مارا جا رہا ہے؟ مسلم غیر مسلم دونوں سماج میں دھڑلے سے کیوں مارا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ بیٹا ایسٹ نظر آتا ہے اور بیٹی لائبلٹی، مطلب بیٹا ایک جمع پونجی نظر آتا ہے اور بیٹی ایک قرض نظر آتی ہے جس کو اس کو چکانا ہے بعد میں. سمجھ رہے؟ تو لہٰذا سلوشن کیا ہے؟ چیک کراؤ، ڈیٹیکٹ کرو. بیٹی ہو تو ضائع کر دو، لڑکا ہو تو پیدا ہو دو. تو بچیوں کے سب سے زیادہ مارے جانے کی وجوہات میں سے یہ سب سے بڑی وجہ ہے. کچھ وجوہات اور بھی ہے کہ ولد الزنا اس لیے مار دیا گیا، لیکن وہ پرسنٹیج بہت کم ہے، بہت کم. اور میٹرو سٹیز، بڑے شہروں میں، چھوٹے موٹے گاؤں خریوں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن اکثر جو ماری جاتی ہے مسلم اور غیر مسلم سماج میں، صرف اور صرف اسے دینا پڑے گا وہ بوجھ ہوں گی بول کے مار دی جاتی ہے.
سمجھ رہے آپ؟ تو ان کے اباؤٹ ہونے کی وجہ ہے. تو سارا سماج ان بچیوں کے تعلق سے گناہ میں ملوث ہوں گا جن کے والدین نے اپنے بچیوں کو صرف جہیز سے بچنے کے لیے قتل کر دیا. یہ سماج سے اللہ پوچھ کریں گے، یاد رکھیے. یہ کلیکٹیو سن ہے ہمارا، یہ من جملہ گناہ ہے پوری قوم کا اور امت کا، یاد رکھیے. جو ایک انسان سرزد کر رہا ہے نا، وہ پوری قوم کا نتیجہ ہے، جو اس کا رزلٹ پورے لوگوں کا ہے. جیسا کہ لوگوں نے ایک آدمی کو چڑھایا، ایک نے چڑھایا، دو نے چڑھایا، تین نے چڑھایا، چار نے چڑھایا، ساروں نے چڑھایا، آدمی پاگل ہو کر خودکشی کر لیا. تو من جملہ جتنے لوگوں نے اس کو ٹیس کیا اور چڑھایا، سب کو گناہ ملے گا اس کا، یاد رکھیے. ٹھیک. آئیے 8ویں چیز، لڑکیوں کے بھاگ کر شادی کرنے کی ایک اہم وجہ میں سے ایک وجہ ہے جہیز. ہمارے نوجوانوں کو غصہ بڑا آ جاتا، لڑکی بھاگ کر بولتے او بھاگ کر چلی گئی، وہ ایسا ایسا. اچھا غیر مسلم کے ساتھ گئے تو او اب تو بالکل ایک دم مارکیٹ میں اتر جائیں گے، بالکل کہ کیا ہوا، ایسا راستے میں اتر جائیں گے، غیر مسلم شادی کی. لیکن میرے بھائی کبھی پریکٹیکلی سوچو. جنرلی ہوتا ہے بہت سارے لوگ گروپس بناتے ہیں الگ الگ شہروں میں، لڑکیوں پہ نظر رکھتے ہیں، وہ کہیں ہماری ماں بہنیں غلط راستے پہ تو نہیں جا رہی. حالانکہ ان کو کس نے حق دیا اللہ کو ہی معلوم. ان کو یہ اسلامک رائٹ بھی نہیں ہے اور یہ لا آف دی لینڈ بھی نہیں ہے، مطلب نہ زمین کا قانون ہے نہ اسلام نے کہا کسی پہ آپ نظر رکھیں. لیکن وہ نظر رکھتے کیوں نہیں، وہ غیرت آتی ہے ہم کو، وہ ان کے ساتھ گھوم رہے ایسا ویسا. لیکن کبھی ان کے گھومنے کی ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کی، وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ نکلتے ہیں. ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون نے دن دہاڑے دن کے وقت زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی، وہ بھی ایک پکنک اسپاٹ پر پکڑی گئی. بڑا تماشا ہوا، مسئلہ ہو گیا، پولیس آ گئی. تو اب پولیس آنے کے بعد تھوڑا سا اس معاملے کو پیسیفائی کرنے کی، ختم کر دو، لے دے کر بات کرو، ڈسپیوٹ ختم کرو ورنہ اس کی زندگی. بات میرے پاس تک آئی کہ ایڈوکیٹ صاحب آپ بھی آئیے، تھوڑا سا مسئلہ ہے. وہاں گیا تو نوجوان کھڑے ہوئے، فیس بک آگے، اچھا تم ہو گیا. اور اس کو بیچاری کو کتنا مارا انہوں نے نہیں پتا جب پکڑے. وہ آدمی کو تو برا حال کر دیا، ہاتھ پیر توڑ دیا اس کی. یہ عورت کو بھی خوب مارا، وہ کھالا کر رہی تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے، کون ذمہ دار ہے؟ 4-5 لوگ آؤ بیٹھ کے بات کریں گے، پولیس والے وہ سب بیٹھ کے بات. اس خاتون سے پوچھا جو مسلم خاتون تھی، جس سے زنا کیا وہ بھی مسلم آدمی تھی. میں نے اس خاتون سے پوچھا، چونکہ مرد کو تو چھوڑ دیجیے، میں نے اس خاتون سے پوچھا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ میں اس عمل کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجوہات کے، اس کے روٹ کاز پہ جائیں گے تو مسئلے کا حل ہوگا. اگر ڈیم میں شگاف آ گئی، دراڑ آ گئی، کریک آ گئی، آپ باہر پانی کو تھیلے سے روکنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ کریک کو فل کیجیے، ورنہ آپ بھی بہہ کے جائیں گے پانی کے ساتھ جب نکلیں گے ڈیم سے، کیونکہ وہ بہت پانی، سمندر ہے پیچھے پانی، سمجھے اتنا پانی. تو اس خاتون نے کہا میرے شوہر کو مر کے 4 سال ہو چکے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال ہو چکے. اور مجھے 4 بچے ہیں، 2-3 دن سے بچے بھوکے تھے، کسی نے میری مدد نہیں کی. تو مجھے ایک ہی راستہ سمجھ میں آیا، یہ سمجھ رہے بات کو. تو روٹ کاز تک نہیں جائیں گے اور خالی وہ بھاگ کے جا رہی، وہ اس سے شادی کر رہی. تو نوجوانوں تم کو غیرت کب آئیں گی؟ تو اپنی شادیوں کو سستا اور عام کب کرو گے؟ کیوں جائیں گی وہ بہن؟ اس کو کیا شوق ہے کہ ایک پکنک اسپاٹ پر کسی سے زنا کرے؟ کوئی بھی عورت کسی نہیں گری ہو یہ کام نہیں کر سکتی. مجھے پتا ہے. روٹ کاز پہ جائیے، روٹ کاز پہ جائیے. روٹ کاز یہ ان لڑکیوں کا، یہ اپنی بڑی بہنوں کی نکاح کی تکلیفیں دیکھ چکی ہوتی ہے، یہ اپنی پڑوسی لڑکیوں کے نکاح کی تکلیف اور ان کے والدین کی تکلیف دکھ دیکھ چکی ہوتی ہے. تو یہ سوچتی ہے اب میں سلوشن نکالوں گی، یہ چکر میں نہیں جاؤں گی، اس سے نکل کر نکاح کے سسٹم سے اسلامک اپنا ایک سسٹم بنا کے میں شادی کروں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ وجہ ہے بھاگ کر لڑکیوں کی شادی کرنے کی، مسلم سے یا غیر مسلم سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 9ویں چیز، جو نہیں دینا چاہتا اس کو بھی مجبوراً لینا پڑتا ہے. یہ سماج کا ایک ایسا کلیکٹیو گناہ ہے جس کی وجہ سے جو نہیں بھی لینا چاہتا اس کو لینا پڑتا ہے. جیسا میں نے مثال دی نا، ایک لڑکا نہیں لینا چاہتا ہے تو اس کا باپ بولتا ہے پھر تمہاری 3 بہنوں کی شادی تم کو ہی کرنا، میرے پاس پیسہ نہیں. تو وہ بھی لے لیتا ہے، بولتا چلو جہیز لے کے ان کی شادی کر دیں گے. سمجھ رہے آپ؟ یہ بھی ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں 10ویں چیز وہ یہ ہے، زنا عام ہونے کی ایک اہم وجہ یہی ہے، یاد رکھیے. اور لڑکے اور لڑکیوں کی غیر فطری چیزوں میں، غیر فطری اعمال میں جانے کی، نکاح نہ ہونا. نکاح کیوں نہیں ہوتا؟ جہیز کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ ایک اہم وجہ ہے. سمجھ رہے آپ؟ زنا کے عام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جہیز ہے. اس لیے کہ نکاح جلدی نہیں ہوتے. دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں. بھوک لگنا فطرت کا حصہ ہے. بھوک لگنے پر اگر آپ حلال طریقے سے کھانا نہیں دیں گے تو آدمی چرا کر کھاتا ہے، حرام طریقے سے کھاتا ہے. اسی طرح نفس جو ہے ایک فطرت کا حصہ ہے. اگر اس کی تسکین پوری نہیں ہوگی جائز طریقے سے، وہ ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو پورا کریں گے. اس بات کو آپ سمجھے. نہیں بھائی آپ بہت دور کی بات کریں، ایسا کون کرتا ہے؟ کوئی چیز اگر آپ کے سامنے نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہو نہیں رہی ہے. یاد رکھیے، ہو نہیں رہی، تھڑلے سے ہو رہی ہے، عام ہوتی جا رہی ہے،
بلکہ آپ کو بتاؤں، چونکہ میں پورے دنیا میں گھومتا ہوں، سارے ہندوستان کے مختلف شہروں میں جاتا ہوں، ہندوستان میں کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جہاں جب تک ورجینٹی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے وہ شادی بھی نہیں کرتے، مطلب بایو ڈاٹا کے ساتھ وہ بھی لگ کے آنا کمپلسری ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، معلوم بایو ڈاٹا کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور کچھ جگہ تو یہ ہے کہ HIV ٹیسٹ بھی کمپلسری ہوتا ہے اس کے ساتھ، بایو ڈاٹا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لڑکے کا بھی اور لڑکی کا بھی۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ سمجھ رہے آپ بات کو؟ حالات یہاں تک جا چکے ہیں بہرحال، لیکن ہم سمجھنے کو تیار نہیں آج بھی۔ تو زنا عام ہونے کی ایک وجہ ہے۔ 11ویں چیز، لوگوں کے سودی قرض لینے کی ایک اہم وجہ نکاح ہے۔ اور نکاح میں کیوں لیتے ہیں سودی قرض؟ جہیز ہے، یاد رکھیے، جہیز کے لیے سودی قرض لیا جا رہا ہے، پھر اس قرض کو چکانے کے لیے ساری زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں، اپنی حلال روزی کما کما کر سود بھرا جا رہا ہے، چونکہ اصل تو کبھی پھٹتا نہیں، سود ہی دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک اہم وجہ ہے کہ لوگ سودی قرض میں ڈوب رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ اسی طرح جو ہے 12ویں چیز، حرام طریقے سے لوگوں کے حلال مال کھانے کا ہی طریقہ ہے، یاد رکھیے، جو ہم نے اپنا جہیز کے نام، حرام طریقے سے لوگوں کے حلال مال کھانے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح 13ویں چیز ہے، لوگوں کے زیادہ محنت اور مشقت کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ جہیز ہے۔ دو مثالیں، ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے جو اپنی خواہشات کو پوری کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، گھر بسانا چاہتا ہے، لیکن اپنا ملک چھوڑ کر خلیج میں جا کے، گلف میں جا کے، UK اور US میں جا کر کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کی جوان بہنیں، ان کی شادی کرنا ہے۔ جو ہندوستان کے اندر اتنا پیسہ نہیں جمع کر سکتا، تو لوگوں کے زیادہ مشقت کرنے کی وجہ وہ شادی اور وہ جہیز ہے۔ آج ایک شخص اپنے بیوی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن اس کو بیٹی ہو جاتی ہے پہلی، وہ سوچتا ہے بیٹی ہو گئی، اسے مجھے بہانا ہے اچھے سے، اس کے لیے میں آج سے محنت کروں گا، اور لوگوں کے زیادہ محنت اور مشقت کی وجہ یہ جہیز ہے۔ وہ بیچارے ابھی سے محنت کرتے، بچی چھوٹی ہے، وہ اس کے جوان ہونے تک کماتا ہے۔ کیوں اس نے محنت مشقت کی؟ کیوں اپنے بیوی سے دور رہا؟ صرف اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے، اور نکاح کے لیے نہیں، اصل جہیز کے لیے۔ تو لوگوں کی زیادہ محنت مشقت کرنے کی وجہ یہ جہیز ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لڑکی والوں کو جو ہے کہ بھیک مانگنے کی ایک وجہ ہے۔ بہت سے لڑکی والوں کو جب یہ ڈیمانڈ آتا ہے، پریشر آتا ہے، نہیں دے پاتے، تو مجبور ہو کر لوگوں سے مانگتے ہیں، رشتہ داروں سے مانگتے ہیں، دوستوں سے مانگتے ہیں، اگر غریب ہو تو راستوں پر بھی مانگتے ہیں، تو جھوٹے بھی ہوتے ہوں گے لیکن بہت سے سچے بھی ہوتے ہیں۔ بھیک مانگنے کی ایک وجہ یاد رکھیے، ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو نکاح کے نام پر بھیک مانگنے نکال دیا۔ کیا کر دیا ہم نے نکاح کو؟ یہ کیا سہولت تھی لوگوں کے لیے، اور ہم نے کیا کر دیا اس کو۔ اسی طرح آپ دیکھیے 15ویں چیز جو ہے، لڑکے اور لڑکیوں کی شادی دیر سے ہونے کی ایک وجہ یہ جہیز ہے۔ لڑکا تیار ہے سادگی سے شادی بغیر جہیز کے، والدین بولتے نہیں جہیز ملیں گا تو شادی ہوگی، لڑکی والے ریڈی ہے لڑکی دینے، سب کچھ طے ہے، لیکن اتنا پیسہ نہیں جو ڈیمانڈ ہے لڑکی والوں کا جہیز کا، وہ نہیں ہو پا رہا، شادیاں دیر سے ہو رہی۔ تو شادی دیر ہونے کی ایک اہم وجہ یاد رکھیے، اور اس سے کتنی برائیاں پھیلتی ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ناجائز رشتوں کی شروعات ہونے کی وجہ ایک جو ہے یہ جہیز بنتا ہے۔ اسی طرح والدین میں ڈپریشن، شوگر، BP اور مختلف بیماریوں کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ جو والدین کی بچیاں جوانی کی طرف بڑھتی ہے، وہ ان کو ہر روز دیکھ کر جو ہے اتنا ڈپریس ہوتے ہیں کہ کیا کروں، جیب میں تو اتنا ہی پیسہ ہے، اکاؤنٹ میں اتنا ہی جمع ہوا، کوئی زمین اور پراپرٹی اپنے نام پہ نہیں ہے، ان کو دینا ہے، کیسے شادی کروں گا، ڈپریس ہوتا ہے۔ اور ڈپریشن کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جس میں سب سے کامن بلڈ پریشر اور شوگر، اور شوگر کے ہونے سے آنکھیں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور بہت سارے جسم کے اعضاء ضائع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو یہ ایک وجہ ہے اکثر بیمار ہونے کی لوگوں کی، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی جو لعنت ہے، اس میں سے ایک لعنت ہے غیر مسلم سے نکاح کی ایک وجہ یہ جہیز ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بے دین نکاح ہونے کی یہ بنیاد ہے، اس لیے کہ جو جہیز لیتا ہے باقی سب رسومات اور خرافات کراتا ہے۔ اسی طرح شادی کا مقصد دینداری نہیں، دینداری سے ٹرن ہو کے دولت کی طرف ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے ایک لڑکی ہے الف، ایک لڑکی ہے با، دونوں میں ساری صلاحیتیں سب کچھ ہے دین کے اعتبار سے، لیکن با جو ہے اس کے اندر پیسے زیادہ، تو آپ بولتے نہیں اس سے شادی کرنا ہے، تو گویا دینداری مقصد نہیں، نکاح کا مقصد پیسے۔ اچھا یہ تو ٹھیک ہے دینداری ہے، وہاں دینداری جہاں نہیں بھی ہے، اور انہیں بہت بڑے گھر کی بیٹی ہے، بس کر لو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو دینداری کا مقصد مطلب نکاح دینداری کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، نکاح دولت کی بنیاد پہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شادی سنت کے خلاف ہوتی ہے، اور نکاح آدھا دین ہے، تو آدھا دین آپ سنت کے خلاف پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب جہیز کہ جو ایک بار لیتا ہے تو مسلسل زندگی بھر داماد ڈیمانڈ کرنے والا ہوتا ہے، اس کا مطلب شادی کے وقت جوڑا، شادی سے پہلے جوڑا، عید آ گئی تو عیدی ہے نا، شادی کے دن جہیز، شادی کے دوسرے دن ولیمے کے دن بھی کیا سلامی رہتی، کیا رہتی ہو، وہاں بھی اس کو ایک لفافہ دینا پڑتا ہے، اس پر 10 11 15 ہزار ہر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے دیتا ہے، کوئی گاڑی لا کے دے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، ٹھیک۔
اس کے بعد جو ہے اولاد پیدا ہونے کا بارے خوشخبری ملی کہ اولاد ہونے والی، تو تب گود بھرائی کی رسم وہ بھی کروا کے لیتا ہے. اولاد پیدا ہوگی تو پورا خرچہ ان سے کروا کے لیتا ہے، عقیقہ ان سے کروا کے لیتا ہے، چلہ ان سے کروا کے لے رہا ہے. ٹھیک ہے، سال کو سال بچوں کی برتھ ڈے کرا رہا نانا اور نانی سے، جو سمجھ رہے ہیں آپ، پوری زندگی جو ہے وہ پیسے سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور اس کو لوٹتا چلا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سود کی لعنت میں پھنسنے کی ایک بہت اہم وجہ ہے. اسی طرح ساری زندگی انسان جو ہے جہیز جمع کرنے کے لیے جو ہے کنسٹرکٹیو ورک، جو سوشل کام کر سکتا ہے چھوڑ کر ساری زندگی محنت مشقت کرتا ہے کہ صرف پیسہ جمع کرو یہ جہیز دینے کے لیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کی وجہ سے جو وراثت دینا بند ہو گئی ہے. یاد رکھیے، چونکہ جہیز، دیکھیے غیر مسلموں میں ایک تصور ہے ان کے پاس لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، لہذا چونکہ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ہوتا ہے تو داماد شادی کے وقت یہ سوچتا ہے کہ جتنا لینا ہے بوڑھے سے ابھی لے لو. تو ایسا لیتا ہے وہ غیر مسلموں میں کہ گاڑی جس گاڑی سے آتا ہے نا پورا خرچہ بھی ان سے لیا جاتا ہے، بارات وغیرہ سب، کیونکہ مرنے کے بعد کچھ نہیں. ہمارے پاس وراثت کا تصور ہے، لیکن یہ تصور مکمل طور سے ختم کر دیا گیا ہے، ہو گیا ہے، چونکہ یہ نکاح میں جہیز کی لعنتوں سے اور خرچے کی وجہ سے باپ بولتا ہے دیکھو بیٹوں کو اب تک 10 لاکھ ہی لگایا، بیٹی تم کو تو 25 لاکھ دینا پڑ رہا ہے، تو یہ وراثت سمجھو، اس لیے کہ آج 15 لاکھ زیادہ دے رہا ہوں، جب وراثت میں مروں گا تب ہوں گی تقسیم، جب تک تو اس کی ویلیو بہت کم ہو جائیں گی، تو لہٰذا اس کو وراثت سمجھو، اب تمہارا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو وراثت میں حصہ لڑکیوں کا نہ ہونے کی ایک وجہ بن چکا ہے. اسی طرح یہ جہیز جو ہے ریا نام و نمود انسان کے اندر لاتا ہے، دکھاوا ہے نا، اور کیا ہو رہا ہے بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جو ہے مرد جو ہے جو قوام ہے وہ بھکاری بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، مانگنے والا بن جاتا ہے. اسی طرح شادی کے بعد سوشل لائف مکمل برباد ہو جاتی ہے. سوشل لائف سمجھتے ہیں؟ شادی کیوں کرتا ہے انسان بتائیے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اب تک اکیلا تھا تو اب جھگڑے کرنے کے لیے کوئی چاہیے گھر کے اندر. کیوں کرتا ہے؟ ماں باپ بچے کی شادی کیوں کرتے ہیں کہ اب تک لڑنے کو کوئی نہیں، چلو ایک لڑکی آ جائیں گی تو خوب اس سے لڑیں گے اور اپنے دل کی بڑھاس نہیں. کیوں کرتا ہے؟ لڑائی جھگڑے کے لیے، فتنے فساد کے لیے. میں کہتا ہوں آج ہمارے سماج میں یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے سوشل لائف ایسی ڈسٹرب ہے کہ ماں بولتی ہے بیٹا میرے طرف ہونا چاہیے چونکہ میری اولاد ہے، مجھ سے پیدا ہوا، اور بہو بولتی ہے کہ میں نے خریدی اس کو اس لیے میرا ہونا چاہیے. وہ بولتی میں نے پیدا کیا، وہ بولتی میرے اشاروں پہ چلیں گا، اور بہو بولتی میں جو بولوں گی میرے اشاروں پہ چلیں گا. پوری سوشل لائف ایک آدمی کی برباد ہو جاتی ہے. کسی شخص نے ایک بڑا ہی اچھا پوسٹر ڈیزائن کیا تھا جو میں نے دیکھا. 2 بسیں ہیں، ڈبل ڈیکر بس، ڈبل جو فلور تھی، اور دونوں بسیں اپوزٹ سمت میں جا رہی ہے، اور اس میں ایک آدمی باندھا ہوا، ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر. یہ بس پہ لکھا ہوا ماں، یہ بس پہ لکھا ہوا بیوی. اور واقعی میں سوشل لائف ایسی برباد ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کی شادی کے بعد. سمجھ رہے آپ؟ جھگڑے کرنے کے لیے تھوڑی کوئی بہو لاتا ہے نا، کوئی بیوی اس لیے شادی اس لیے تھوڑی کرتا ہے کہ اسے لڑنا ہے. لیکن یہ جہیز کی لعنتیں نکاحوں کو غیر سنت کے مطابق کرنے میں مجبور کرتی ہے، اور پوری سوشل لائف انسان کی یاد رکھیں ڈسٹرب ہوتی ہے ان کی وجہ سے. یہ بھی اس کی ایک بڑی لعنت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جہیز لینے سے جو لعنت آتی ہے اس میں سے ایک یہ ہے، جہیز جو لیتا ہے وہ تمام خرافات بھی اپنے نکاح میں کرتا ہے چونکہ اس کا ذہن ویسی ہوتا ہے. اسی طرح جہیز کا ڈیمانڈ پورا نہ ہونے پر سسرالی بہوؤں کو قتل بھی کر دیتے ہیں. قتل کی بھی ایک وجہ ہے. کتنے قتل ہوتے یاد رکھیے. یہ ریشو صرف غیر مسلم میں نہیں، مسلمانوں میں بڑا ہائی ہو چکا ہے، بڑا ہائی ہو چکا ہے. مہاراشٹر کے اندر جو خریے ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کامن چیز ہے، پتہ نہیں یہاں کیا ہوتا ہے لیکن وہاں ہوتا ہے، اسٹو بھڑک گیا، بس اتنا ہی رہتا. نیوز آتی ہے اسٹو بھڑک گیا، ایک عورت جل کر مر گئی. تو کیس اپنے کو سمجھ میں آتا کیا بھڑکا اور کیوں بھڑکا اور کیسے بھڑکا. ایسا اسٹو کبھی مردوں پہ نہیں بھڑکتا. مرد بھی بہت سارے اسٹو کا استعمال کرتے ہیں، عورتوں پہ بھی بھڑکتا ہے. تو کیا ہم کو آئیڈیا نہیں کیوں بھڑکتا ہے یہ اسٹو؟ سمجھ رہا ہے بات کو؟ کیوں ایک عورت جس کی شادی ہوئی وہ خودکشی کر لیتی ہے جبکہ بعد میں پروف ہوتا ہے کہ اس کا قتل ہوا؟ یہ سب جہیز ہے. چونکہ جو امید کی گئی تھی لاٹری کا ٹکٹ اتنا نہیں نکلا، تو اب یہ بیکار اور ویسٹ ہے ہمارے لیے، معلوم ہے؟ تو اس کو ضائع کرنا اس لیے کہ اگر نہیں کرے. اور آپ کو معلوم جب یہ ظلم جو سوشل لائف برباد کا میں نے کہا تھا، جب ظلم عورتوں پر ہوا یہ جہیز کی وجہ سے، تو عورتوں نے بھی ایک نیا راستہ نکالا اپنے ڈیفنس میں، اور عورتوں کے مطلب جس کو لڑکیوں کے والدین نے، اور وہ کیا ہے؟ پولیس کا سہارا. ایسے کئی لوگ یہاں ہوں گے جس سے 498 چارجز کبھی نہ کبھی زندگی میں لگے. 2-5 دن 15 دن غائب تھے، کو پوچھا رہے کہاں تھے؟ جماعت میں گئے تھے کیا؟ ارے بس کام سے چلا گیا تھا. کام سے نہیں گئے تھے، ہو کر آئے ہوئے ہیں، اولاد میں جا کر آئے ہوئے. امی کو بچانے کے لیے 20-30 ہزار وہیں دینا پڑا. تو جب عورتوں کو چھوڑ کے جاتے ہو، بہن کا نام بھی تھا، عورت بھی، ساس کا نام مطلب اماں کا نام بھی تھا، بابا کا نام بھی تھا، بیٹے کا بھی تھا. بیٹے بابا جل چل جاتے، ان کو بچانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا رشوت. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جو کیس ہوتے ہیں، سب سے زیادہ کیس ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں. 498
سب سے زیادہ مطلب مسلمانوں کے پولیس اسٹیشن جو مسلم ایریا میں اگر اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں 100 کیس رجسٹرڈ ہوتے تو 70 صرف ڈومیسٹک وائلنس کے ہیں، عورت کے ساتھ برا سلوک، بیوی کے ساتھ برا سلوک، 70%، معلوم آپ۔ بلکہ ہمارے پاس تو یہ حال ہے مہاراشٹر میں کہ پولیس والا جو پولیس انسپیکٹر ہوتا ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مسلم ایریا میں مجھے دیا جائے، چونکہ یہاں بڑے بڑے بھاری کیسز آتے ہی نہیں، کچھ خون مرڈر زنا ونا نہیں آتے، یہاں بالکل آسان کیس آتے ہیں اور وہ اس کو بولتے ہیں دبئی میں ٹرانسفر چاہیے، دبئی، چونکہ مسلمان عزت کو مرتا ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور بولتا ہے 498 ڈالو اس پہ 4-5 لوگوں پہ، اب یہ جا کر بولتے 5 لوگوں کا نام لکھا ہوا ہے، کیا کرنا ہے؟ بولتے پھر بیوی جائیں گے تو زندگی میں ہم کبھی پولیس اسٹیشن بھی نہیں گئے، ہاں بچنا ہے 25 اس کے، ہاں بیٹی، ارے بیٹی کی تو شادی نہیں ہوئی، کیا ہوگا تمہارا؟ 1 لاکھ اس کے، 1.25 لاکھ لے لیا، 2 کو اندر لے آ کے رکھتے 15 دن، معلوم آپ؟ تو بولتے دبئی ٹرانسفر چاہیے، دبئی مسلم ایریا میں ٹرانسفر چاہیے، اس لیے کہ یہ قوم ڈومیسٹک وائلنس دھڑلے سے ڈالتی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ دوسرا کچھ ہے ہی نہیں ہو، بس زنا بھی ہوتے، قتل بھی ہوتے، لیکن دوسروں کے مقابلے بہت کم ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت سارے نوجوان بولتے ہیں آپ جہیز پہ بول رہے ہیں، آپ عورتوں کے حق بولتے ہیں، 498 مردوں کے لیے کبھی نہیں بولتے، 498 آیا کیوں، پڑا کیوں؟ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوئی، شروعات تو کہیں نہ کہیں سے ہوئی، ظلم کہیں نہ کہیں سے ہوا، تو آواز لگائی گئی، جب دہائی نہ سنی گئی تو دستک کہیں اور لگائی گئی پھر جا کر، سمجھے آپ بات؟ ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سوشل لائف برباد ہو جاتی ہے، قتل ہوتے ہیں مردوں کے اور ان کے مطلب والدین کے، بہنوں کے جیل جانے کی وجہ بنتا ہے، یاد رکھیے یہ لعنت جو جہیز لاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ ایک جو ہے بدعت ہے، اس لیے کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کیا یہ بات، اور صحابہ نے کبھی نہیں کیا، تو یہ ایک بدعت بھی یاد رکھیے۔ اسی طرح یہ مشرکانہ عادت ہے، یہ وہ عادت ہے جو مشرکین کے اندر چلن ہے، مشرکانہ عادت ہے، مومنوں کی کوئی ایسی صفت نہیں کہ شادی ہو تو کچھ لیتے ہیں، بلکہ ان کو یہ حکم دیا گیا مہر کی شکل میں شادی کے وقت کنڈیشن ہے یہ دیا جائے۔ اسی طرح جو ہے فزیکل ہیلتھ پر جو غلط اثرات نوجوانوں کے آج ہو رہے ہیں اور مختلف راستے بھی اختیار کر رہے ہیں، صرف جہیز کی لعنت ہے چونکہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے شادی کے بعد جو ہے لڑکے کے جو ہے ماں باپ سے الگ ہونے کی ایک وجہ بھی یاد رکھیے جہیز ہے، اور اسی طرح جو ہے آج جب نکاح نہیں ہوتے جہیز کی مہنگائی مطلب جہیز کی قیمتوں کی وجہ سے، تو نوجوان جو ہے مختلف قسم کی فحاشی کے اندر لگ جاتے ہیں، یہ بھی جہیز کی لعنتوں میں سے ایک لعنت ہے۔ یہ چند چیزیں تو یاد رکھیے جو جہیز کی بنیاد پر آتی ہے۔ اب جو ہوا سو ہوا، انسان اس چیز سے توبہ کرے، لیکن اگلے کے لیے یاد رکھیے ہمیں تیاری کرنا ہے، اور جو لوگوں نے جہیز لیا تھا یاد رکھیے ان کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنا ہے۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے توبہ کرے، اللہ بس غلطی ہوگی توبہ، توبہ کا معنی یہ دل میں نادم ہو، اللہ سے توبہ کرے، وہ جہیز جو لیا تھا جائے ادبن اور عاجزی کے ساتھ کہیے یہ ظلم تھا جو میں نے آپ پر کیا تھا، یہ چیز آپ مجھ سے واپس لے لیجیے۔ کہ کہے کہ رکھ لو تو لے لیجیے، کہے لوٹا دو تو لوٹا دیجیے، کہے کہ نہیں دی تھی نہیں لوٹاؤ تو نہیں لوٹا دو، نہیں دے سکتے ہو تو کہو یہ ادھار رہا، جب زندگی میں موقع آئیں گا آپ کو واپس کر دوں گا۔ یہی توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ میں نے کسی گھر میں رہا، اس پہ کیس ڈال دیا، کرائے سے رہا، پھر اپنے نام پہ کر لیا، اب سمجھ میں آ رہا ہے غلط تھا، یہ زمین تو جس کی اس کی رہتی، تو اللہ سے توبہ کر لی معاملہ ختم ہو۔ نہیں، توبہ کرنے کے بعد وارثوں کو، اس آدمی کو اگر وہ مر گیا تو اس کے وارثوں کو دینا ہوگا، یہ جائیداد تھی آپ کے والدین کے لیے، لیجیے، ہم نے غلط طریقے سے لیا تھا، یہ ہمارے باپ نے غلط طریقے سے لیا تھا، ہمارے دادا نے لیا تھا، آج ہم کو سمجھ میں آیا کہ یہ طریقہ اسلامی نہیں تھا، واپس لیجیے۔ تو معافی مانگنی ہوگی یاد رکھیے اللہ سے، ورنہ اتنی لعنت ہے اس کی۔ اور میں خاص طور سے اپنی ماؤں سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا، اللہ کے واسطے یہ لعنتی سسٹم کو آپ ختم کیجئے۔ انشاءاللہ میں کہتا ہوں نا، آپ اگر پہل کر لیں گی نا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے آگے جا سکے، یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، کسی کی مجال نہیں آپ کے آگے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین کے بھی قدم گھٹنے بیویوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، عورتوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، بڑے بڑے تیسمار خانوں کے بھی جو ہے ارادے ماں کے چند آنسوؤں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں کہ میری ماں نے رو دیا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ہے نا۔ علماء کی تقریریں اور سلاطین یا حکمرانوں کے احکام اور وہ لوگ جو جنگوں میں لڑتے ہیں، مجاہدین کی تلواریں جو کام نہیں کر پاتی، میری ماں بہنوں کے چند آنسو وہ کام کروا دیتے ہیں، مردوں سے چند آنسو کروا دیتے ہیں، ہے نا۔ کئی تقریریں سنی، زندگی نہیں بدلی، ماں نے رو دی، زندگی چینج ہو گئی۔ کئی باتیں سنی تھی، کئی احکام تھے حکومت کے، نہیں مانے، ماں نے بولے کہ اب تم یہ گاڑی پہ نہیں چلاؤ گے بیٹے میرے خاطر، چھوڑ دیا، نہیں اماں نے بول دیا اب نہیں ہو سکتا۔ تو جو چیزیں حاکموں کے حکم اور بادشاہ اور مجاہدین کی تلواریں جس کو کہیں گے اور علماء کی فتاوی تبدیلی نہیں لاتے ہیں، وہ تبدیلی میری ماں بہنوں کی چند آنسو انسانوں میں لا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ مشن چھیڑ دیا، چونکہ یہ نقصان آپ کی فیٹرنیٹی کو ہے،
آپ کے جو ہے جنس کو یاد رکھیے، چونکہ آج آپ پہ ظلم ہوگا، کل آپ ساس بنیں گے تو کہیں گی میں یہ ظلم ختم کروں گی تو ہوں گا، ورنہ ساس بننے کے بعد کیا بولتی وہ عورت بہو سے جہیز لیتی، پھر بولتے امی آپ تو بولتے آپ پہ ظلم ہوا، آپ نے جہیز کا وہ کہتے بیٹے ہم پہ بہت ظلم ہوا تھا، اس زمانے کے 10,000 لیے تھے، میں نے تو بہت کم لی تم سے، تمہارے پاس 5 لاکھ لی، کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب میرے ظلم کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی تو میں تھوڑا تو ضرور تم کو دوں گی جھٹکا، اس لیے میرے کو لگا ہوا ہے نا۔ بات تو تبدیلی یہ ہوتی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، اپنے بچوں کی ایسی تربیت کروں گی کہ یہ بچے کبھی نہیں مانگیں گے یہ چیز، اپنے گھر والوں مردوں کا ہم ذہن بنائیں گے یہ چیز نہیں لی جائیں گے، اس لیے کہ اس سے بڑا نقصان ہے سارے سماج کو، یاد رکھیے انسانیت کو تو اس کا نقصان ہے ہی، لیکن اب انسانیت کا معاملہ ہم نہیں، اس کا بیڑا تو ہم نے نہیں اٹھایا، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم ہم یہ چیز کو نکالے تو کل دوسری قومیں میں دیکھیں بولیں کتنی اچھی شادیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، کتنی اچھی شادیاں ہوتی ہیں، تو ایسا نمونہ ہم بنائیں۔ میں جو ہے ایک علاقے میں گیا تھا گجرات کے، وہاں میری ایک تقریر تھی، میں نے تقریر دی، اس میں جہیز کے بارے میں بولا، تقریر ہونے کے جہیز پہ تھوڑا میں زور دیتا ہوں جگہ جگہ، تو وہ آگے کہے کہ آپ نے خواہ 10 منٹ ویسٹ کر دیا آپ کے، تو میں نے کہا 10 منٹ ویسٹ کر دی کیوں؟ آپ نے جہیز پہ اتنا بولا نا، بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے بولا کیوں بولنے کی کیوں ضرورت نہیں؟ تو کہا اگر یہاں کوئی جہیز مانگے یا لے تو پورا گاؤں لاٹھیاں لے کے آیا تھا اس کے خلاف، تو کسی کی ہمت ہی نہیں مانگنے کی۔ سسٹم کیسا ہے، جہیز مانگتا پورا گاؤں کا گاؤں چڑھ جاتا اس کے اوپر، تو کوئی مانگنے کی ہمت ہی نہیں کرتا جہیز، سسٹم ہی بنا دیا انہوں نے کہ جہیز سسٹم ہی نہیں، اگر مانگیں گا تو ہاتھ پر توڑ دیں گے اسے۔ سماج جب خلاف ہوتا نا کسی عمل کے تو وہاں بہت ڈر ہوتا ہے لوگوں کو عمل کرنے، تو بولے یہاں سسٹم ہی نہیں، تصور میں نہیں، بولے جو سوچیں گے نا تو وہ اپنے آپ کو سوچ لیتا کہاں رہیں گا دواخانے بیڈ پہ، بولے تو وہ سوچتا ہی نہیں بولے ادھر آنے کی۔ ہاں، اور سماج جب تبدیلی لائے تو میں تبدیلی ہوتے دیکھی، جب میں چھوٹا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے، شادیاں ہوتی تو ہم کو پتہ چل جاتا تھا، کیسے پتہ چلتا تھا؟ باجا بجتا تھا، ارے شادی کسی کے پاس، پھر گھوڑا آتا تھا، پھر وہ اس پہ گھوڑے کو بٹھاتے تھے، پھر باجے کے ساتھ وہ مسجد تک آتا تھا، مسجد میں آنے کے بعد اس کو روک مولوی صاحب یا امام مؤذن صاحب بولتا ارے بند کرو، یہاں تو وہاں بند ہوتا تھا، پھر وہ اندر جاتے تھے، ہے نا، اس زمانے میں فوٹو وغیرہ تمہارا لکھا بھی ہوتا، کچھ میں فوٹو کھینچنا منع ہے کیونکہ کیمرے بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے تھے، ٹھیک، لیکن پھر بھی فوٹوگرافی، تو مطلب یہ ہم کو پتہ چلتا تھا شادی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے شہر میں یہ طے کیا کہ گھوڑے پہ اب کوئی نہیں آئے گا، اگر آئے تو صرف قاضی صاحب آئیں گے، باقی دولہا تو نہیں آ سکتا۔ ہاں، ٹرانسپورٹیشن کے لیے اگر گھوڑا استعمال کر رہا تو جائز ہے، مطلب اس کے گاڑی والی نہیں تو گھوڑے پہ ہی چلتا تو گھوڑے پہ آ جائے، لیکن اب نہیں کریں گے۔ سسٹم کیا شروع کیا گیا، نوجوانوں نے بیڑا اٹھا لیا، جو گھوڑے پہ آتا پٹاخے لگا کے گھوڑے کے نیچے پھینک دیتے اور بھاگ جاتے، گھوڑا جو بدک کے بھاگتا تو دولہوں نے گھوڑے پہ بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ گھوڑے سے گرنے کے بعد بیوی سے ملنا تو 40 دن تک پلاسٹر لگا کے پڑا ہوا رہتا، سسٹم ہی ختم، تو گھوڑے بدک جاتے پٹاخوں کی آواز سے بھاگ جاتے، سسٹم شروع کیا گیا۔ دوسرا سسٹم، بینڈ باجا نہیں بجیں گے، آپ دولہے صاحب پیدل آ رہے گاڑی، بینڈ باجا تو ہے، بینڈ باجا نہیں بجیں گے، بینڈ باجا بجا کی پرابلم شروع، کیا کرتے تھے نوجوان، جاتے تھے وہ بڑی پنگی کو بجاتا تھا، بینڈ میں بڑے بڑے ہوتے تھے، ریتی لے کے پھینک کے بھاگ جاتے تھے، اور وہ انسٹرومنٹ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، ریتی ایک بار چلے گی تو وہ ڈھول والوں نے بولا ہم آتے ہی نہیں شادی میں، چونکہ وہ انسٹرومنٹ خراب کر کے لوگ بھاگ جاتے ہیں ہمارے، بیڑا کچھ نوجوانوں کو مار بھی پڑی لیکن چھوڑا نہیں۔ اثر یہ ہوا 3 سے 4 سال میں وہ سسٹم ختم ہو گیا، آج کہیں بھی پورے شہر میں نہیں پاتا ہوں ایک بھی کوئی دولہا گھوڑے پہ آ جائے یا بینڈ لے کر آئے، ہمت ہی نہیں ہے اس کی، ہمت کریں گا تو اس کا پبلک بہت برا حال کریں گا، اگر باجا بجائیں گا شادی میں تو پورا محلہ نکل کے آئیں گا اور جو ہے اس پر کیس ڈال دیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا تماشے میں نے دیکھے ہوئے، صلح کرائی ہوئی کہ بھائی جانے دو معاف کرو، کہ بینڈ باجا بجائے انہوں نے کیس ڈال دیا کہ وہ اسپیکر کا غلط استعمال کر رہے ہیں، پرمیشن نہیں تھی، پولیس آ گئی شادی خانے میں بولی اسپیکر تو بند کرنا پڑے گا، تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے، تو پبلک پریشر، سماج جب کسی چیز کو، لیکن جب سماج کسی چیز کو اچھا سمجھنے لگے، اچھا سمجھ، وہ برائیاں پھر کیا ہوتی عام بن جاتی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، میں جس علاقے سے آتا ہوں وہاں شادیوں میں ایک ہی کھانا بنتا ہے، میٹھا نصیب سے مل جاتا ہے، ایک کھانا بنتا ہے، میٹھا نصیب سے مل جاتا ہے، ایک کھانا بنتا ہے، اگر کسی نے 2 کھانے بنائے تو مبارک دینے کے بعد لوگ بولتے ہیں کائکو صاحب چپ، سب کو تکلیف ہوں گی اس سے، آئندہ مت کرو پلیز، خوش نہیں ہوتے کہ اچھا بنائے۔ یہاں مزاج کیسا ہے، ارے کیا ہلکٹ ہے یارو، 2 ہی چیزیں بنائے اور ایک ہی میٹھا، ارے اس کے بعد کیا ہوتا، اگلا آدمی کیا کرتا، نہیں اب 3 کھانے بناؤں گا اور 2 میٹھے بناؤں گا، چونکہ لوگ بہت ہلکٹ بول رہے، پھر اگلے بولتے یہ کیا انہوں 8 بنائے تھے تم تو 3 ہی بنا رہے، تو بولتا نہیں اگلی بار 4 بناؤں، لیکن اگر پورا سماج بعد میں بولے کہ مت کرو یار یہ بہت ہو گیا، اسے بہت مشکل ہو، تو کھانا ایک پہ آتا، ایک ہی کھانا بنتا ہے، میٹھا نصیب سے مل جاتا ہے، کھانا زمین پر بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹیبلوں کا سسٹم میں نہیں، پسند نہیں کر، لوگ بعد میں بولتے کہیں کوئی یار پرابلم ہوگا سب کو، مت کرو یار اللہ کے لیے چھوڑو،
تو کھانے نیچے ہوتے. آج بھی کہہ رہا ہوں نیچے ہی بیٹھ کے کھانے کی عادی ہے, شادیاں ایسی ہوتی. بعد میں وہ کیا کرتے ہیں ان کے خرافات ایک الگ بات ہے, لیکن سماج کا ایسا دباؤ ہے کہ یہ کام تو نہیں کر پائیں گے. اور یہ کسی ایک جماعت اور طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں, من جملہ پورا شہر ایسی ہے, سمجھ رہا. تو یہ ہوتا ہے سماج, جب کسی چیز کو لے لیتا ہے اچھا سمجھ کے, چاہے بری ہو وہ عام ہو جاتی ہو. یہ ہوتا ہے سماج, جب کسی کو برا جانتا ہے تو پھر وہ چیز یاد رکھے ٹک نہیں پاتی اس میں. تو ہمیں تہیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ جہیز کی لعنت کو ختم کرنا ہے, منصوبہ بند ہو کے, پری پلان ہو کے. خواتین جو اس بات کو سمجھ گئی ہے وہ عزم کر لے کہ اب کبھی جہیز دیں گی نہ کسی کا جہیز لیں گی. مرد جو اس بات کو سمجھ چکے ہیں وہ جا کر گھر میں خواتین کو سمجھائیں گے. خواتین جو بات سمجھ چکی ہے مردوں کو وہ سمجھائیں گی یہ بات کہ اب یہ سسٹم ختم کیا جائے گا. مل بیٹھ کر بات کرے اور ایسی جگہ رشتے کرے جہاں جہیز کا سسٹم نہ ہو. اور جب سماج کسی برائی میں لگ جاتا ہے نا تو کیا نقصان ہوتا ہے. ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں. ایک صاحب نے جو حیدرآباد کی تھی مجھے خاص سنایا تھا جب میں نے جہیز پر بات کی تھی. یہ میرا واقعہ ضرور سنایا کرنا کہ میرے ساتھ کیا ہوا جہیز نہ لینے کی وجہ سے. ہوا یہ کہ انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا. جب رشتہ بھیجا گیا انہوں نے کہا ہم کو جہیز نہیں چاہیے. والد نے کہا ہم کو جہیز نہیں چاہیے. والدہ نے کہا ہم کو جہیز نہیں چاہیے. پورا خاندان بولا جہیز نہیں چاہیے. لڑکا ایسا کہ رشتہ انکار نہیں کیا جا سکتا. لڑکی والے چاہتے کہ رشتہ اس سے ہو, بول رہے جہیز لو, یہ بولتے نہیں چاہیے, لو نہیں بولتے. انہوں نے ایک میڈیٹر کو بھیجا, بیچ میں ہوتا نا ایک, اس کو بھیجے. وہ رات میں آیا ٹائم لے کر اس بھائی سے, مطلب جس کی شادی تھی ان کے بھائی اور ان کے ابا سے ملنے, اور آ کے پوچھا وہ آپ لوگ جہیز کو اتنا منع کرے, بچہ فزیکلی فٹ تو ہے نا. جیسا شکیچ ہو رہا, مطلب اتنا آپ نہیں بول رہے, تو ہم کو تھوڑا ڈر لگ رہا کہ کہیں جسمانی کمزوری تو نہیں ہے نا اس میں, مطلب ایسا کر. تو انہوں نے کہا ضرور بتانا کہ جب سماج ایک برائی میں لگتا ہے نا تو بچنے والے بھی بچ نہیں پاتے ہیں. کتنی مجبوری, اور کیا پروف دیں گے کہ نہیں یہ فزیکلی فٹ ہے, بتائیے. تو کہا شرم سے پانی ہو گیا, نہیں جواب دے سکیں. کہا یہ رشتہ تو آپ سے ٹوٹتا ہے لیکن اگلا دیکھیں گے, ہم کو کرنا ہی نہیں, اب تو آپ سے تو نہیں کرنا کسی. تو انہوں نے کہا یہ میری گزارش آپ ضرور سنانا, اس لیے کہ جب ایک سماج برائی میں لگ جاتا ہے نا ایک فرد کی وجہ سے نہیں چینج ہو پاتا ہے, کہ ان کو تکلیف, ان کو حد تک برداشت کرنا پڑی, ان کو ذلیل ہونا پڑا. کوئی آ کے ایسا سوال کرتا ہے ان کے بچے کے بارے میں, کسی کے بھائی کے بارے میں. ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. یہ سسٹم کو ختم کیجیے, اپنے نکاحوں کو سادہ, سستا اور سنت کے مطابق کیجیے. تو دیکھیے پھر کیسی خیر و برکت ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ اس نکاح کی وجہ سے آئیں گی. ورنہ ہمارے نکاح تو ہوں گے لیکن یہ نکاح خیر و برکت کا باعث نہیں بلکہ فتنے اور فساد کا باعث ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. کہیں نہ کہیں ہم کو ایک فل سٹاپ لگا کے چینج لانے کی ضرورت ہے. اپنی بات کو میں ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اس جہیز جیسی لعنت سے محفوظ رکھے. ہم تمام کو اس کی توفیق دے کہ اس جہیز جیسی لعنت والے سسٹم کو اپنے آپ سے ختم, اپنے سماج سے, اپنے آپ سے, اپنے گھر سے اور سسٹم سے بہرحال ختم کر پائے. اللہ سے آخر میں دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.